السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، مفتی ارشد دہلی والا دہلی کا رہنے والا ہے، لیکن آج کل ممبئی میں مقیم ہے، اور ممبئی آ کر یہ فتنہ پھیلا رہا ہے دعوت و تبلیغ کے خلاف، اور مولانا سعد صاحب کو اناب شناب بک رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے خلاف کئی زمانے سے یہ اپنے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے بات کی تھی کچھ دنوں پہلے، اس نے 100% نعوذ باللہ مولانا سعد صاحب کو بدعتی کہا تھا۔ اس بیوقوف کو نہیں پتا کہ کسی کے پر بدعتی کا فتویٰ لگانے کا کیا معیار ہے، کیا اصول ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ادھیکار کس نے دیا کہ یہ کسی کی ذات کے اوپر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگائے؟ دارالافتاء والے ہیں، امت ہے، امت مسلمہ کے بڑے بڑے اکابر و علماء ہے، یہ کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اس کو مولانا سعد صاحب سے اتنی دشمنی ہے کہ یہ عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے مولانا سعد صاحب کے خلاف، اور تلبیس کر کے کتے کان بلی کو اور بلی کے کان چوہے کو لگا کر یہ دعوت تبلیغ اور مولانا سعد صاحب کے اوپر یہ بدعتی ہونے کے فتوے چھاڑتا ہے۔ اس کو فتویٰ دینے کا ادھیکار کس نے دیا، ہمیں نہیں پتا۔ اس نے میرے خلاف ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے بہت اناب شناب بکا ہے، یہاں تک کہ میری ذاتیات پر بھی گیا ہے، میرے مدرسے تک گیا ہے۔ اور مولانا غلام مستانوی صاحب جو کہ مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس نے مولانا غلام صاحب مستانوی کا طعنہ دے کر ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ یہ اس طرح کی ذاتیات کے اوپر حملہ کرے گا تو اس کا خمیازہ کتنا بھگتنا پڑے گا۔ یہ دہلی والا جو ممبئی میں آ کر بسا ہے، فائنٹس مدرسے کے پاس اپنا ایک مکتب چلاتا ہے، اور مکتب میں بیٹھ کر یہ ویڈیو ٹھوکتا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کسی کے بھی اوپر ویڈیو بنا دوں گا، کسی کی حد کی عزت کر دوں گا، کسی کی ذاتیات پر کچھ بھی بول دوں گا اور بچ کے نکل جاؤں گا اور میرے کو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ بیٹا ارشد دہلی، تو بہت بڑا عالم مفتی علامہ نہیں ہے، اپنی اوقات میں رہے۔ ہم لوگ تجھے کئی دنوں سے اگنور کر رہے تھے، ہم تیرے اوپر ایکشن لینا چاہے تو 1 گھنٹے میں تیرے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن کئی دنوں سے ہم تم کو اگنور کر رہے تھے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات بیان فرماتے تھے، اور جنگل کی خاموشی کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ جنگل خالی ہے، شیر کئی سوتا ہوگا۔ تو آپ نے ہمیں چھیڑا ہے، ہمارا مقصد آپ کی اصلاح کرنا تھا، ایک دوستانہ تعلقات بنانا تھا، لیکن نہیں، آپ اپنے غیر مطالعہ مولوی اور غیر مقلد فالوورز کے ہنسے میں آ کر ہم پر تنقیدیں کرنے لگے، ہم پر الزامات لگانے لگے، اور ہمارے مدرسے کا نام لے کر، ہمارے استادوں کا نام لے کر ہمارے اوپر تم تنقیدیں کرنے لگے، ہماری ذاتیات پر حملے کرنے لگے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ ممبئی سینٹر میں بیٹھے ہوں اور آپ کا بال بھی بیکار نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایکشن لینے پر آ گئے تو 1 گھنٹے میں آپ کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں۔ بہرحال چلے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہم نے ہماری ویڈیو میں کہا بھی تھا، چیتونی دی تھی، اور مفتی ارشد نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر وہ کلپ لگائی ہے، ہماری وہ کلپ لگائی ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جس دن ہم میدان میں آئیں گے باطل کے قدم اکھڑ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نے کہا تھا کہ جس دن ہم میدان میں آئیں گے، کتابیں لے کر دلائل کی دنیا میں ہم لوگ اتریں گے، تو پھر ہاں کہا تھا نا۔ چلیے ٹاپک پر آتے ہیں۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اب آپ نے ہی دعوت دی ہے رسوائی کو، تو اب جھیلو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ارشد دہلی والا نے اپنے ویڈیو کے اندر کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے فالوورز، اپنے غیر مطالعہ مولوی اور غیر مقلد فالوورز کو خوش کرنے کے لیے ہماری ویڈیو میں سے کلپ نکال کر جو ہمیں ہمارا رد کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اور ہم نے جو ایک قاعدہ بیان کیا تھا اعلام الموقعین کا، وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود کلاہما مقصود، اس قاعدے کو کس طرح سے اس نے توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور اپنے ویڈیو کے اندر اپنے چاہنے والوں کو کس طرح سے اس نے دھوکہ دیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلے سنیے یہ ارشد دہلی والا کیا کہہ رہا ہے۔ مفتی سالم اشاعتی صاحب کا سب سے بڑا اشکال یہ تھا کہ ہم نے مولانا سعد صاحب کو بدعتی قرار دیا، اور اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ مولانا سعد صاحب وسائل اور ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے رہے ہیں، تو وسائل کو مقاصد کا درجہ دینا غلط ہے۔
मुफ्ती अरशद कहता है कि मौलाना साद साहब वसाइल को मकासिद का दर्जा देते हैं। एक भी ऑडियो इसके पास मौजूद नहीं है। इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने लोग इसको डाटा मुहैया करते हैं, उन सबको मेरा चैलेंज है कि एक लाइन हजरत जी की ये बता दो कि हजरत कह रहे हैं कि वसाइल को मकासिद का दर्जा है। एक लाइन हमको ये बता दो। नहीं बता सकते। दूसरी बात, ये हजरत जी की एक क्लिप चला रहा है अपनी वीडियो में, और ये कई ज़माने से चला रहा है कि हजरत कहते हैं कि निकलना बिज़ात मकसूद है। हजरत ने ये काम के ताल्लुक से कहा है। हमारे मुंबई के एक साथी ने इस अरशद दहली वालों को कॉल किया था, और कॉल पर उसने यही पूछा था कि आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मौलाना साद साहब ने मुरव्वजा तबलीग के ताल्लुक से ये कहा है, तो बताइए आप। मुफ्ती अरशद ने नहीं बताया, आए बाय काय करने लगा। वो बंदा आखिर तक कॉल के ऊपर मुफ्ती साहब पूछता रहा कि मुफ्ती साहब, काम से मुराद दावत व तबलीग है, मुरव्वजा तबलीग नहीं, कार तबलीग नहीं है, बल्कि दावत व तबलीग है। और हजरत जी ने कब ऐसा कहा कि मुरव्वजा तबलीग ये मकसूद बिज़ात है, ये बिज़ात है? ऐसा कभी नहीं कहा हजरत ने। और आप जो रिकॉर्डिंग जो पेश कर रहे हो, उस रिकॉर्डिंग को आपने स्लो मोशन के अंदर भी चलाया है। हजरत कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि काम बिज़ात मकसूद है। कोई माइकलाल होगा, चाहे वो शुरा वाला हो, चाहे वो तबलीग बेजार गैर मुताला मौलवी हो, उसको चैलेंज है कि हजरत की एक ऑडियो ये बता दो कि हजरत जिसमें ये कह रहे हो कि चिल्ले 4 महीने लगाना, ये दावत और तरतीब, ये दावत और तबलीग की जो तरतीब है, इसको करना, ये भी ज़्यादा मकसूद है। हजरत ने ऐसा कभी नहीं कहा। हजरत ये कह रहे हैं कि घर से निकलकर दावत और तबलीग करना, निकलना, अपने घर को छोड़ के निकलना, दावत और तबलीग करना, ये भी ज़्यादा मकसूद है। अगर आप अपने दावे में सच्चे हो तो हाथु बुरहानकुम, और अगर आप झूठे हो तो फलानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। आगे चलते हैं। सालिम साहब ने अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत पेश की, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, और अपने वीडियोस में भी इस कायदे को बार-बार दोहराया। कायदा है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद किलाहुमा मक़सूद। आप जाकर अपने असतिज़ा से इस कायदे की तहक़ीक़ आप कर लें। अक्सर मसाइल इस कायदे के ऊपर डिपेंड है। इसका तर्जुमा मैं आवाम नास को बता रहा हूं, नास को ये कायदे समझ में आए, मैं आपको बता दूं। शरीयत का कायदा है, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। ये मक़सूद का जो वसीला होता है, वो मक़सूद के ताबिअ होकर दोनों मक़सूद बन जाते हैं। क्या मतलब, मैं आपको बताऊं। जैसे कि दावत और तबलीग का काम करना, ये क्या है? मकसद है। हमारा मकसद दावत तबलीग काम करना है। अब इस दावत तबलीग के काम करने के लिए जो वसीला, जो जरिया हम इख्तियार कर रहे हैं, तो जरिया हम इसको पाने के लिए, इसको करने के लिए हम इख्तियार करेंगे, तो वो जरिया फिर इससे क्या हो जाएगा? जब हो जाएगा और इसके मातहत में आ जाएगा। ताबिअतुल लिल मक़सूद, मक़सूद ये मकसद जो है दावत तबलीग है, लोगों तक दीन पहुंचाना है, और ये जो जरिया जो है, जरिया उससे ताबिअ हो जाएगा। फिर इन्हें जो अल्लाह फरमाते हैं कि किलाहुमा मक़सूद है, और दोनों क्या हो जाते हैं? मक़सूद हो जाते हैं। तो मैंने ये कायदा बनाया, तो मुफ्ती साहब आए बाय शायद करने लगे, लेकिन उसके बावजूद उनके फॉलोअर्स। अब सुनिए, अब मुफ्ती वो कायदे की तशरीह कैसे कर रहे हो, सुनिए। क्यों ना हम अल्लामा अच्छा आइए किताब ही को खोलकर इस कायदे को देख लेते हैं। देख लीजिए कायदा मुफ्ती सालिम साहब इशाअती का साथ देता है। किसका साथ देता है? ये देखिए आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट लगाए। तर्जुमा क्या कर रही बात का? इस मुफ्ती को इबारत का, अरबी बात का तर्जुमा नहीं आता है, जो कि इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया के नाम से मशहूर है, और इनकी वफात 751 हिजरी में हुई। रोब झाड़ने के लिए किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और हिजरी बताते हैं, उनके सन्ने वफात, सन्ने विलादत और सन्ने वफात बताता है, रोब झाड़ने के लिए। वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। मुफ्ती सालिम इशाअती साहब अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत को दिखाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, और बिल्कुल इसी इबारत के बाद वाला जो जुमला है, मैंने ये दो मार्कर से 2 लाइन पर निशान लगाया है। अच्छा अच्छा, उसको मुफ्ती सालिम साहब छुपा रहे हैं। ठीक है कि वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। ठीक है, इसका तर्जुमा नहीं बताया हजरत ने, तर्जुमा नहीं बता रहे हो कायदे का। मुफ्ती सालिम साहब मसला हो गया हल, कि अगर कोई मसला हो गया हल, मक़सूद का वसीला बनने की वजह से, मक़सूद तर्जुमा सुनो, मक़सूद के ताबे होकर वो कोई मक़सूद बन भी जाए, तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम आगे लिख रहे हैं, लाकिन्नहु मक़सूदुन क़स्दल गायात व हिय मक़सूदतुन क़स्दल वसाइल। तर्जुमा सुनो, शान होगी, शान गायत वाली शान, मक़सदियत की शान, और ज़राए जो उस मक़सूद के ताबे हैं, उनकी शान वसाइल वाली होगी। वो असली मक़सूद की बराबर नहीं होगी। ये है
कहना क्या चाहते हो? अलजौजिया के कायदे की वजाहत खुद उन्हीं के कलम से और खुद उन्हीं की किताब में। तो सुनिए, सालिम साहब आधा कायदा दिखाते तबसरा सुनिए। छुपाते हो, ऐसा धोखा उम्मत को मत दो। अब खुलासा क्या हुआ कि हमने जो बात कही थी कि वसाइल वसाइल होते हैं और मकासिद ये मकासिद होते हैं, ये बात हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। और वसाइल को जो ये बात हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। भी मकासिद का दर्जा देगा वो बिदअत का मुर्तकिब होगा। और मौलाना साद साहब ये और आखिर में ये बोलता है कि जो वसाइल को मकासिद का दर्जा देगा वो बिदअत का मुर्तकिब होगा। सबसे पहली बात तो इसने जो तर्जुमा किया है दोस्तों, एक बार फिर से उस तर्जुमे को सुनिए। ये बोलना क्या चाह रहा है भाई? बोलना क्या चाह रहे हो? किसको समझा? किसी को नहीं समझा। मकसदियत की शान होती है, वसाइल की शान होती है। क्या बोलना क्या चाह रहे हो? जो मैंने कायदा पेश किया था, इनको तो इस किताब का नाम भी नहीं पता था। इनके हज़ारों वीडियो में कभी इस किताब का नाम भी नहीं आया। मैंने जो कायदा जो बताया, उस कायदे को इन्होंने कभी अपने इफ्ता के सामने पढ़ा भी नहीं होगा। अब जब कायदा मैं बता रहा हूँ तो कायदे का तर्जुमा नहीं कर रहा। इनका काम ये था कि सियाक और सबाक को बता दे कि वो कायदा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह किस ज़िम्न के अंदर, सद्दे ज़राए के ज़िम्न के अंदर बयान फरमा रहे हैं। और ऊपर की इबारत है, उसके नीचे की इबारत है, दोनों इबारतों को आप अगर मिलाओगे और फिर कायदे को समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो वसाइल और ज़राए होते हैं वो मकसद के ताबे होते हैं, और मकसद के ताबे होकर वो खुद मकसूद बन जाते हैं। ये चाहे अवामिर के अंदर हो या नवाही के अंदर हो। यानी अहकाम शरिया के दो चीज़ें हैं, एक है अम्र, एक है नहीं। अम्र मतलब वो अहकाम जिनके करने का हुक्म दिया गया, और नहीं वो अहकाम जिनसे रुकने का हुक्म दिया गया। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस कायदे के तहत में 100 मुकम्मल 100 मिसाल लिखी है। इस बात के हम नीचे जाओगे ना, 100 मुकम्मल 100 मिसालें इन्होंने लिखी है। और ये सिर्फ इन्होंने ये कहा कि ये 100 मिसालें मैंने बतौर मिसाल के पेश किए, लेकिन अगर शरीयत को 4 हिस्सों में तकसीम की जाए तो चौथा हिस्सा इस कायदे के ऊपर डिपेंड है शरीयत का। इतना बड़ा कायदा है। और ये मुफ्ती अरशद इतना बड़ा बेवकूफ़, इतना बड़ा जाहिल, बड़े बड़े इल्म के दावे करता, किताबों के नाम बोलता है, और मुसन्निफ़ के सन्ने वफ़ा, सन्ने विलादत को बयान करता है, रोब झाड़ता है, दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा दलाइल का बादशाह हूँ। एक इबारत का तर्जुमा करने नहीं आ रहा है। वापस से सुनिए क्या बोल रहा है ये कि अगर कोई चीज़ मकसूद का वसीला बनने की वजह से, मकसूद का ज़रिया बनने की वजह से मकसूद के ताबे होकर वो खुद मकसूद बन भी जाए, तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम आगे लिख रहे हैं, लाकिन्नहु मकसूदुन क़स्दल गायात वही मकसूदतुन क़स्दल वसाइल, के मकसूद की जो शान होगी वो गायात वाली शान होगी, यानी उसमें मकसदियत की शान होगी। और अरे कहना क्या चाहते हो? मकसूद की जो शान होगी वो गायात वाली शान होगी, यानी उसमें मकसदियत की शान होगी। और वसाइल और ज़राए जो उस मकसूद के ताबे हैं उनकी शान वसाइल वाली होगी, यानी वो असल मकसूद के बराबर नहीं हो जाएंगे। कुछ भी वसाइल और ज़राए जो उस मकसूद के ताबे हैं उनकी शान वसाइल वाली होगी, यानी वो असल मकसूद के बराबर नहीं हो जाएंगे। ये है पूरी इबारत और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अलजौजिया के कायदे की वजाहत खुद उन्हीं के कलम से और खुद उन्हीं की किताब में। तो मुफ्ती सालिम साहब आधा कायदा दिखाते हो और आधा छुपाते हो, ऐसा धोखा उम्मत को मत दो। अब कुछ भी ये है पूरी इबारत और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अलजौजिया के कायदे की वजाहत खुद उन्हीं के कलम से और खुद उन्हीं की किताब में। तो मुफ्ती सालिम साहब आधा कायदा दिखाते हो और आधा छुपाते हो, ऐसा धोखा उम्मत को मत दो। अब खुद अरे कहना क्या चाहते हो? फमा लिहाउलाइल कौमी ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। आगे चलते हैं। चलिए अब मैं आपको ये मुकम्मल कायदा बिल्कुल सराहत के साथ, तफसील के साथ समझाता हूँ। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर इसको समझते हैं। पहले ये वही किताब है इअलामुल मुवक्किईन, सफ़ा नंबर 553, फ़स्लुन फ़ी सद्दि ज़राई। इसमें वो कायदा है वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। ये कायदा हमने बयान किया था और इसका तर्जुमा भी हमने बयान किया था, इसकी हमने तशरीह बयान की थी। और ये हमने अपनी तरफ से नहीं की थी, बल्कि हमने शरीयत का जो कायदा था, जो हमने किताबों में पढ़ा था, वही हमने बयान किया था कि दावत और तबलीग करना ये मकसूद है, और चिल्ले और 4 महीने की जो मुरोवजा तरतीब जिसको आप कह रहे हो, ये उसका एक ज़रिया है।
اب ذریعہ اور جو مقصود ہوتا ہے ان دونوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، شریعت اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے، تو ہم نے یہ شریعت کا قاعدہ بیان کیا تھا، فوسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود، کہ مقصود کا جو وسیلہ ہوتا ہے وہ مقصود کے تابع ہو کر وہ دونوں مقصود بن جاتے ہیں۔ یہ ہم نے قاعدہ پیش کیا تھا۔ مفتی ارشد نے اپنی ویڈیو کے اندر اس قاعدے کا ادنا سا ترجمہ بھی نہیں کیا، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم تو دعوت و تبلیغ کی دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں، ہمارا جو ذاتی جو مسئلہ ہے اس ذاتی مسئلے کی بنیاد پر ہم کیا کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ مخالفت کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دھوکہ بھی دینا ہے، اس وجہ سے اس نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور اس کی جو اگلی جو آیت ہے لَكِنَّهُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَایَاتِ، اس کا ترجمہ جو کیا آپ نے دیکھ لیا کہ مقاصد کی غایات کی جو شان ہوتی ہے وہی مقصد کی شان ہوتی ہے، نہ جانے کیسے اس کا ترجمہ کیا، اور اس نے یہ بات بھی نہیں سمجھا کہ یہاں پر علامہ ابن نجیم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لَكِنَّهُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَایَاتِ وَهِيَ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ، اس سے مصنف کی مراد کیا ہے اس بیوقوف نے بتایا ہی نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں قاعدہ مفتی سالم صاحب کا ساتھ دیتا ہے یا ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ ارے بیوقوف، تو نے قاعدے کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور اس کتاب کا تو نے مطالعہ کیا ہی نہیں، اور افتاء کے سال میں شاید یہ کتاب تیری نظر سے بھی گزر رہی ہوں گی۔ بہرحال باتیں بہت ہے، میں ہر طرح سے اس کی سرکوبی کر سکتا ہوں، اس بندے کا رد کر سکتا ہوں۔ یہ بندہ دعوت تبلیغ کی دشمنی کے اندر اندھا ہو چکا ہے اور یہ شریعت سے کھلواڑ کر رہا ہے، لیکن کچھ غیر مطالعہ مولوی اور تبلیغ بیزار مولوی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ علماء دیوبند کا ترجمان ہے۔ ارے علماء دیوبند کا ترجمان کیا، علماء دیوبند کے روایات کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، یہ بس مشہور ہونے کے لیے اپنے نام کے آگے علماء دیوبند کا نام لگاتا ہے۔ بہرحال تبصرے بہت ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی تبصرے کروں گا، پہلے اس عبارت کو سمجھ لیتے ہیں۔ دوستو، یہ جو قاعدہ ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا سیاق اور سباق کیا ہے، میں آپ کو یہ پورا پیج پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کا ترجمہ میں اسی کی جو مترجم کتاب ہے، مطلب جس کتاب میں اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اعلام الموقعین اردو ترجمہ بھی میں آپ کو کتاب سے ہی بتاؤں گا، تاکہ غیر مطالعہ مولوی کو یہ خلجان نہ رہے، اس کا پیٹ نہ دکے کہ ہم نے اپنی جانب سے ترجمہ کیا ہے۔ تو دوستو چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شروع کریں، اس لیے کہ آگے بھی مفتی ارشد دہلوی نے جو جھوٹ بکا ہے اور جو ہم پر الزامات جو لگائے ہیں اور شریعت کے ساتھ جو اس نے کھلواڑ کیا ہے اور اس نے دیوبندیوں کو جو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور غیر مقلد اور اہل حدیثوں کو جو خوش کرنے کی اس نے ناپاک کوشش کی ہے، اس کا اصل چہرہ بھی لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ تو پہلے اس پیج کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، فصل فی سد الذرائع لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها ومعتبرة بهما۔ یہ جو پہلی جو لائن ہے نا، اسی لائن کے اندر مفتی ارشد دہلوی کو جواب ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اردو ترجمہ ہے، میں اردو ترجمہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی یہ مجھ پر الزام نہ لگائے کہ میں اپنے من سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ اردو ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے، فصل ذریعوں کی روک تھام کے بیان میں، جبکہ مقاصد کی طرف اسباب اور ذرائع سے ہی پہنچا جاتا ہو تو وہ کل اسباب اور سارے ذرائع انہی مقاصد کے تابع ہوں گے اور وہی اعتبار مقاصد ان پر بھی عائد ہوں گا۔ لو دوستو، دیکھو قاعدہ کس کا ساتھ دے رہا ہے۔ پہلی ہی لائن کے اندر ہمارا مدعا حل ہو گیا، لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تابع ہے اور معتبر بھی ہے، تو ہمارا مدعا یہاں پر کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ اور جیسا کہ مفتی ارشد دہلوی یہ کہہ رہا ہے کہ مقصود الگ ہوتا ہے، وسیلہ الگ ہوتا ہے، یہ دونوں کو الگ الگ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے اور شریعت کے قواعد سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ دیکھو پہلی لائن میں ہی کیا ہو گیا؟ مدعا حل ہو گیا۔ آگے چلیے، اس کی تشریح دیکھیے، فوسائل المحرمات والمعاصی فی کراہیتها والمنع منها بسبب افضائها الى غایاتها وارتباطها بها۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ اردو ترجمہ آ گیا نیچے، کیا لکھ رہے ہیں؟ حرام اور گناہ کے کل ذریعے اور سبب مکروہ ہونے میں، ممنوع ہونے میں وہی حکم رکھیں گے جو حکم ان کی غایت و غرض کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جو حرام اور گناہ کے کام کی جو ذرائع ہے، تو گناہ اگر مکروہ ہوگا تو ذریعہ بھی مکروہ ہوگا، اور گناہ اگر ممنوع ہوگا
تو اس کا ذریعہ بھی کیا ہوگا؟ ممنوع ہوگا۔ اسی کے کیا لکھ رہے ہیں؟ حرام اور گناہ کے کل ذریعے اور سبب مکروہ ہونے میں، ممنوع ہونے میں وہی حکم رکھیں گے جو حکم ان کی غایت و غرض کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا حرام اور مکروہ کام کے تعلق سے۔ اب آتے ہیں طاعت والے کاموں پر۔ آگے لکھتے ہیں فوسائل الطاعات والقربات فی محبتها والاذن فيها بحسب افضائها الى غایاتها۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اسی طرح اطاعت اور ثواب کے کاموں کے تمام ذریعوں کا بھی وہی حکم ہوگا جو ان کاموں کا ہے۔ دیکھ مفتی ارشد دہلوی، دیکھ اسی قاعدے کے اوپر کی لائن میں ہمارا جو مدعا ہے وہ ثابت ہو گیا، اور تو یہ کہہ رہا ہے نا یہ قاعدہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ ساتھ تبلیغ والوں کا ساتھ دے رہا ہے، یہ اہل حق کا ساتھ دے رہا ہے، یہ اہل باطل کا اور دھوکے بازوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرْبَاتِ فی محبتها والاذن فيها بحسب افضائها الى غایاتها۔ پھر ترجمہ دیکھ لے، اور اسی طرح اطاعت اور ثواب کے کاموں کے تمام ذریعوں کا بھی وہی حکم ہوگا جو ان کاموں کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہمارے قاعدے کے اوپر۔ اب یہ لائن ہو گئی، اب اس کا ایک قاعدہ کیا بنایا ہمارے فقہا نے؟ فوسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود۔ چلیے اب اس کا ترجمہ بھی ہم یاد دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، دیکھیے، یاد رہے کہ وسیلہ مقصود تابع مقصود ہے اور دونوں ہی مقصود میں داخل ہے، دونوں بھی مقصود میں داخل ہیں۔ یہ شریعت کہہ رہی ہیں کہ وسائل اور ذرائع مقصود میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ غیر مطالعہ مولوی خود کو دلائل کا بادشاہ لکھتا ہے، یہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ وسائل الگ ہوتے ہیں اور مقاصد الگ ہوتے ہیں۔ سنو اس کو۔ مفتی سالم اشاعتی صاحب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور بالکل اسی عبارت کے بعد والا جو جملہ ہے، میں نے یلو مارکر سے 2 لائن پر نشان لگایا ہے، تو جو نیچے والی جو لائن ہے اس کو مفتی سالم صاحب چھپا رہے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہے کہ وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود، اس قاعدے کو لکھنے کے بعد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فوراً لکھتے ہیں لکنہ مقصود قصد الغایات وہی مقصودۃ قصد الوسائل۔ لو مفتی سالم صاحب مسئلہ ہو گیا حل، کہ اگر کوئی چیز مقصود کا وسیلہ بننے کی وجہ سے، مقصود کا ذریعہ بننے کی وجہ سے مقصود کے تابع ہو کر وہ خود مقصود بن بھی جائے، تو علامہ ابن القیم آگے لکھ رہے ہیں لکنہ مقصود قصد الغایات وہی مقصودۃ قصد الوسائل، کہ مقصود کی جو شان ہوگی وہ غایات والی شان ہوگی، یعنی اس میں مقصدیت کی شان ہوگی، اور وسائل اور ذرائع جو اس مقصود کے تابع ہیں ان کی شان وسائل والی ہوگی، یعنی وہ اصل مقصود کے برابر نہیں ہو جائیں گے، وہ اصل مقصود کے برابر نہیں ہو جائیں گے، कुछ भी। اب خلاصہ کیا ہوا کہ ہم نے جو بات کہی تھی کہ وسائل ہوتے ہیں اور مقاصد یہ مقاصد ہوتے ہیں، یہ بات ہماری بالکل درست ہے، اور وسائل کو جو شخص بھی مقاصد کا درجہ دے گا وہ بدعت کا مرتکب ہوگا، اور مولانا سعد صاحب یہی کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے مولانا سعد صاحب بدعتی ہیں۔ कुछ भी। تو سن لیا آپ نے؟ پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لو۔ یاد رہے کہ وسیلہ مقصود تابع مقصود ہے اور دونوں ہی مقصود میں داخل ہے۔ یہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے کو بیوقوف کہتا ہے کہ اپنے مدرسے کا نام بدنام کر رہا ہے، میرے استاد کا نام لے رہا ہے، میرے مدرسے کے محتمیم کا نام لے رہا ہے، رئیس الجامعہ کا نام لے رہا ہے، مولانا غلام مستانوی کا نام لے رہا ہے۔ یہ بیوقوف میری ذاتیت پر جا رہا ہے، دکھاتا ہوں بیٹا تیرے کو۔ چلے دوستو، اب اس کے اگلی جو عبارتیں ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کو فٹافٹ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ ہو گیا۔ اب دیکھو، یہ جو مفتی ارشد دہلوی نے جو اگلی جو عبارت ہے لکنہ مقصود قصد الغایات وہی مقصودۃ قصد الوسائل، اس کا ترجمہ کیا ہے دیکھیے۔ ہاں، پہلا مقصود ہے قصد غایت و غرض کا، اور دوسرا مقصود ہے وسائل غایت و غرض کا۔ اب یہ جو ترجمہ ہے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا کہ غایات کی الگ ایک شان ہوتی ہے، وسائل کی الگ ایک شان ہوتی ہے، نظر کیسے شان بیان کر رہا تھا، لیکن یہاں ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، پہلا مقصود ہے قصد غایت و غرض کا، اور دوسرا مقصود ہے وسائل غایت و غرض کا۔ یہاں پر کہیں بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ مقاصد الگ ہوتے ہیں
اور وسائل و ذرائع الگ ہوتے ہیں۔ جب شریعت نے مقاصد اور وسائل کو الگ نہیں کیا، دونوں کو ایک دوسرے کا لازم اور ملزوم قرار دیا ہے، اور یہ بیوقوف الزام لگا رہا ہے کہ ہم التزام مالا یلزم کے شکار ہے، اور نہ جانے کیسی بکواس کیا اس کے اوپر، اور وہ ہدایت کی عبارات لکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر نماز کے اندر کبھی وہ صورت پڑھے جو صورت منقول ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے، بدعتی ہو رہا ہے، نہ جانے کیسی مثالیں، بیوقوفانہ مثالیں دے رہا تھا۔ بہرحال چلیے، یہ تو ہو گیا قاعدے کا سیاق۔ اب چلو اس کا میں سیاق سباق دونوں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فَإِذَا حَرَمَ الرَّبُّ تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه تأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أبى لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضا۔ دوستو یہاں تک میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، دیکھو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا جواب ہمارا مل گیا۔ دیکھیے یا کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین جب کسی کام کو حرام کرتا ہے تو اس کے تمام ذرائع اسباب وسائل کو بھی حرام، اس کے تمام ذرائع اور وسائل بھی حرام ہوتے ہیں جو اس کی طرف پہنچانے والے ہوں۔ اصل چیز کی حرمت و ممانعت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جبکہ اس کے وسائل بھی ممنوع اور حرام قرار دیے جائے، ورنہ دوسرے کی چراگاہ کے متصل چرنے والے جانور اس میں منہ مار دیتے ہیں۔ اگر اصل چیز کی حرمت کو مانتے ہوئے اس کے ذرائع اور اسباب و وسائل کو مباح کر لیا جائے تو یقیناً وہ حرمت زائل ہو کر شکستہ ہو کر رہ جائیں گی۔ انسان کا نفس اسے جب حرام کے قریب تر کر دے گا تو پھر اسے بہلا پھسلا کر اس میں واقع کر دینا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ حکمت پروردگار علم باری تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ ایک راہ چلنا منع کرے اور مخفی راستے اس کے لیے جاری رکھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی عقل مند انسان بھی ایسا نہیں کرتا۔ جب کسی نے اپنی رعیت کو، اپنے لشکر کو، اپنے گھر والوں کو کسی چیز سے روک دیا پھر اس کے ذرائع کے لیے مباح کر دی گئی تو یقیناً اس نے اپنے حکم کے خلاف خود کیا، ان لوگوں سے قطعاً اس کے مقصد کے خلاف ہو جائے گا۔ طبیبوں کو دیکھیے، جب کسی بیماری کی روک کرتے ہیں تو اس کے تمام ذرائع بند کر دیتے ہیں، اگر ایسا نہ کرے تو ان کی اصلاح غیر مفید ہو جاتی ہے۔ پھر کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اس کامل شریعت نے دنیا کے اس رنگ کو فراموش کر دیا؟ ایک طبیب کی رائے جتنی حکمت و مصلحت و کمال بھی اس شریعت الہی کو حاصل نہیں۔ اگر آپ قدر تأمل کریں اور آپ پر کھل جائیں گا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ان تمام ذرائع کو مسدود کر دیا ہے جو حرمت تک پہنچانے والے ہیں۔ دوستو یہاں ایک بات ہم کو بہت ضروری ہے جو بتانی ہے، یاد دیکھیے کیا لکھا ہے، اگر اصل چیز کی حرمت کو مانتے ہوئے اس کے ذرائع اور اسباب و وسائل کو مباح کر لیا جائے تو یقیناً وہ حرمت زائل ہو کر شکستہ ہو کر رہیں گی۔ مطلب یہ کوئی کام حرام ہے اور اس کے ذرائع اور اس کے وسائل کو اگر ہم مباح کا درجہ دے دیں تو پھر کیا ہوگا، اس کی حرمت زائل ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے کوئی کام فرض اور واجب ہے، اس کے ذرائع کو اگر ہم مباح کا درجہ دیں گے، تو کیا اس کی فرضیت اور اس کا وجوب کیا ہو جائے گا، زائل، وہ شکستہ ہو کر رہ جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت سادی بات ہے، سمپل بات ہے کہ چاہے وہ معاصی ہو، چاہے وہ عبادات ہو، قربات ہو، ان دونوں کے جو وسائل ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے ضم ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ پوری عبارت کا خلاصہ یہی ہے۔ جیسا کہ یہ مفتی ارشد کہہ رہا ہے کہ کم سے کم درجے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا مباح ہے، تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا مطلب جو ذریعہ اس کا جو ہے وہ مباح ہے، تو اسباب و ذرائع کو مباح کر لیا جائے تو یقیناً اس کی حرمت زائل ہو جائیں گی۔ تو اس کا الٹا آپ کرو، جیسے کہ یہ حرمت کے اوپر ہے، آپ فرائض کے اوپر آؤ کہ فرائض کے اسباب اور وسائل کو آپ اگر مباح کر دو گے تو یقیناً کیا ہو جائے گا، فرائض کی فرضیت اور واجب کی وجوبیت کیا ہو جائیں گی، زائل ہو کر شکستہ ہو کر رہ جائیں گی۔
الحمدللہ علی ذالک اعلام الموقعین کے اندر یہ پوری جو بحث ہے اس میں ہمارا مکمل جواب ہے، اور جو لوگ مروجہ تبلیغ کو بالکل کم تر حقیر سمجھتے ہیں، مباح کا درجہ دیتے ہیں، ان کا یہاں پر منہ توڑ جواب ہو گیا۔ میں آپ کو عربی عبارت سناتا ہوں، اور اسی عربی عبارت کے اوپر کوئی بھی مولوی آ جائے، کہاں کا بھی آ جائے، کتنا ہی بڑا آ جائے، اور وہ ہم سے مناظرہ کرے، وَلَوْ أَبَاحَ الْوَسَائِلَ وَالذَّرَائِعَ الْمُفْضِيَةَ إِلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتَّحْرِيمِ وَإِغْرَاءً لِلنُّفُوسِ بِهِ۔ اس عبارت کے اوپر ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی بندہ وسائل اور ذرائع جو حرمت کی طرف پہنچتے اس کو اگر وہ مباح کر دے گا، اباحت کا درجہ دے گا، تو اس کی فرضیت اور اس کے وجوب کا کیا ہو جائے گا؟ کھلواڑ ہو جائے گا۔ تو دوستو دیکھیں آپ، یہ قاعدہ میرا ساتھ دے رہا ہے، میرا نہیں، میں کہوں گا اہل تبلیغ کا، اہل حق کا ساتھ دے رہا ہے، یا پھر اس بیوقوف مفتی ارشد دہلوی کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس کے جو غیر مطالعہ مولوی جو اس کی دن رات بڑائی کرتے بیٹھتے ہیں ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو دوستو یہ پوری عبارتیں میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ دلائل کا بادشاہ کون ہے؟ میں نے کہا تھا نا، باپ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا بھی باپ ہوتا ہے، بادشاہ بنا باپ کے نہیں ہوتا۔ اور میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جنگل کی خاموشی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ جنگل خالی ہے، شیر کہیں سوتا ہوگا۔ ہم نے پہلے کہا تھا، مفتی ارشد دہلوی 1 سال سے ویڈیو بنا رہا ہے تعاون تبلیغ کے خلاف، ہم اس کو اگنور کر رہے تھے، یعنی آج کل کا بچکانا ہے، ہم اس کو اگنور کر رہے تھے، لیکن وہ جنگل کی خاموشی کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جنگل کا بادشاہ، لیکن اس کا باپ کہیں سویا ہوا تھا۔ اب اس کا باپ کیا ہوا ہے؟ جاگ گیا ہے۔ واپس سے وہ کہاوت، جنگل کی خاموشی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ جنگل خالی ہے، شیر کہیں سوتا ہوگا۔ اب تم نے سوئے ہوئے شیر کو کیا کر دیا ہے؟ جگا دیا ہے۔ اب آؤ میدان میں، آمنے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے بھی آؤ، انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ میں بہت دنوں سے اگنور کر رہا تھا کہ جان دو، آج کل کا مفتی ہے، تھوڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی جو حقیقت معلوم پڑی، ظہیر الدین اس کے باپ کا نام ہے، اس کے باپ سے اس کا پراپرٹی کا جھگڑا، جماعت والوں سے اس کا جھگڑا، بہت ساری چیزیں، اس کی تمام خنس یہ کیا کر رہا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے اوپر نکال رہا ہے۔ تو دوستو سارے دلائل آپ کو مل گئے۔ یہ عبارت میں بار بار آپ کو زوم ان زوم آؤٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اسکین چاہیے تو میرے نمبر کے اوپر رابطہ کریں، میں آپ کو اسکین دے دوں گا دونوں کتابوں کا انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ پہلی دلیل تو ہو گئی، چلیے میں ایک اور دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے المقاصد الشرعیہ وصلتها بالادلۃ الشرعیہ، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، یہ اتنا صریح قاعدہ ہے، اتنا واضح قاعدہ ہے کہ دوم سوم چارم کا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، ان الوسیلۃ او الذریعۃ تکون محرمۃ اذا کان المقصد محرما، کہ وسیلہ اور ذریعہ اس وقت حرام ہوگا جبکہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وَتَكُونُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ الْمَقْصَدُ وَاجِبًا، اور وسیلہ اور ذریعہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا جب اس کا مقصد کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ کتنا بیوقوف بنا رہا تھا نا، یہ کتنا بیوقوف بنا رہا تھا کہ مقصد الگ ہوتا ہے، وسائل اور ذرائع الگ ہوتے ہیں، وسائل ذرائع کی شان ہوتی ہے، ذریعے کی الگ شان ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ خود بتا رہا ہے۔ چلو میں اوپر سے آپ کو پوری عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چلیے پوری عبارت کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مفادہ ان الذرائع تعد وسائل الى المقاصد وحکمها حکم مقاصدها، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ذرائع جو وسائل شمار کیے جاتے ہیں مقاصد کے لیے، وہ حکم مقاصدها، اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو مقاصد کا حکم ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ فرض ہے، اس کے ذرائع اور وسائل کا جو حکم ہوگا وہ بھی فرض ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قاعدہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ من حیث التحریم والوجوب والکراہۃ والندب والاباحۃ، اباحت، ندب، کراہت، وجوب اور تحریم کے اعتبار سے جو بھی حکم مقصد کا ہوگا وہی حکم کس کا ہوگا؟ ذرائع اور وسائل کا ہوگا۔ اگر مقصود
इबाहत है, मकसूद अगर मुबाह है तो उसके ज़राए वसाइल क्या होंगे, मुबाह होंगे। मकसूद अगर मंदूब है तो उसके ज़राए और वसाइल मंदूब होंगे। मकसूद अगर मकरूह है तो उसके ज़राए और वसाइल क्या होंगे, मकरूह होंगे। और मकसूद अगर वाजिब है, जैसे कि दावत तबलीग वाजिब है, तो उसके ज़राए उसके वसाइल क्या होंगे, वाजिब होंगे। अब देखिए ये जो कायदा है वसीलतुल मकसूद ताबिअतुल मकसूद व किलाहुमा मकसूद, ये मुफ्ती अरशद दहलवी का साथ दे रहा है या मुफ्ती सालिम का साथ दे रहा है, फिर मुझे गुस्सा आता है। आगे देखिए मिन हैसु तहरीम, मतलब मकसद मकसूद अगर हराम होगा तो उसके ज़राए उसके वसाइल भी क्या होंगे, हराम होंगे। आगे चलते हैं, फिर ये कायदा है अन्नल वसीलता अव ज़रियता तकून मुहर्रमतन, के वसीला और ज़रिया ये हराम होता है इज़ा कान अल मकसद मुहर्रमन, जबकि मकसद क्या हो, हराम हो। व तकून वाजिबतन, व तकून वाजिबतन, देखिए इज़ा कान अल मकसद वाजिबन, और वसीला और ज़रिया ये वाजिब होगा जबकि मकसद क्या हो, वाजिब हो। फज़िना मुहर्रमुन व ममनूउन, बस ज़िना करना बदकारी करना हराम और ममनू है। वलिज़ालिका हुर्रिमत ज़राइउहु वसाइलुहु, इसी वजह से उसके ज़राए और उसके वसाइल क्या है, हराम है। व मिनहल खिलवतु वन नज़्रु बिशहवतिन, और उसके वसाइल ज़राए क्या है, खिलवत के अंदर किसी गैर महरम से मुलाकात करना या शहवत से किसी गैर महरम को देखना, ये हो गया हराम में। वल जुमुअतु वाजिबतुन व लाज़िमतुन, और जुमा वाजिब है, लाजिम है। वलिज़ालिका वजब फ़िअलु ज़राइहा व वसाइलिहा, इसी वजह से उसके ज़राए और उसके वसाइल का जो फ़ेल होगा वो क्या होगा, वाजिब होगा। व मिनहा, और उसके ज़राए और वसाइल क्या है, व मिनहा अस्सायु व ततहुरु व निय्या, और ज़राए क्या है, वसाइल क्या है, अस्सायु जुमा की तरफ दौड़ कर जाना, जुमा की नमाज के लिए दौड़ कर जाना, जल्दी करना, दौड़ कर जाना मतलब जल्दी करना। व तताहुर जुमा के दिन पाकी और सफाई करना, गुस्ल वगैरह करना, अच्छे लिबास पहनना, और वन निया, और जुमा की नियत करना। ये तीनों चीज़ों को क्या करार दिया जाएगा, लाजिम करार देगा। क्यों, इसलिए कि ये ज़राए है किसके वाजिब जुमा के ज़राए है। दोस्तों मुझे नहीं लगता इतने खोल कर दलाइल को समझाने के बाद कोई भी इंसान हट धर्मी के ऊपर कायम रह सकता है। ये किताब देखिए अल मक़ासिद शरइया वसिलतुहा बिल अदद शरइया, असल में ये इफ्ता के ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन होता ये है कि कुछ लोग ऑनलाइन मुफ्ती बन जाते हैं और कुछ लोग सरासरी मुफ्ती बन जाते हैं और उनको इफ्ता की हवा भी नहीं लगती है, वही हवा के अंदर बातें करते हैं। यानी कि जिसको इफ्ता की हवा नहीं लगी वही क्या करते हैं, हवा में बातें करते हैं। तो उसको ये जो मैंने कायदा जो बयान किया है, शायद सफ़ा नंबर मैंने बनाया, शायद सफ़ा नंबर मैंने बताया नहीं, सफ़ा नंबर है 46 सफ़ा नंबर है। किताब का नाम है अल मक़ासिद शरिया। किसी के पास अगर नहीं है और किसी गैर मुताला मौलवी ने पहली मरतबा इस किताब का नाम सुना है या इस किताब की शक्ल देखी है, वो मुझे डीएम करे, मुझे मैसेज करे, इंशाल्लाह मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। जाते जाते फिर से एक मरतबा मेरा बड़ा दिल कह रहा है, बड़ा दिल कह रहा है कि मुफ्ती अरशद दहलवी और सारे दुश्मनान तबलीग के कानों के अंदर ये कायदा मैं गुनगुनाओ, वो कायदा आप सभी मेरे पीछे गुनगुनाओ। सारे जो लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं सब के सब इस कायदे को गुनगुनाए। अन्नल वसीलता व ज़रिअता तकूनु मुहर्रमतन इज़ा कानल मक़सदु मुहर्रमन व तकूनु वाजिबतन इज़ा कानल मक़सदु वाजिबन, के वसीला और ज़रिया ये हराम होता है जब मकसद हराम हो, और वसीला और ज़रिया ये वाजिब होता है जब मकसद वाजिब हो। हमारा मकसद वाजिब है, हमारा मकसद फ़र्द है। दावत तबलीग का काम करना ये वाजिब भी है, फ़र्द भी है, बल्कि कुछ लोग इसको फ़र्द आइन भी कहते हैं। तो अगर जो लोग फ़र्द आइन कह रहे हैं तो उनके यहाँ पर इसके जो तुरुक और ज़राए हैं, इसके जो वसाइल व ज़राए वो भी क्या होंगे, फ़र्द आइन होंगे। जो लोग दावत तबलीग को फ़र्द किफ़ाया कहते हैं तो ये वसाइल और ज़राए भी फ़र्द किफ़ाया होंगे। और कुछ लोग दावत तबलीग को हल्का समझते हैं, तो ये कायदा उनके लिए दंदान शिकन जवाब है। तो दोस्तों देखिए ये कायदा किसका साथ दे रहा है, दुश्मनान तबलीग, बेजार तबलीग बेजार मौलवी और गैर मुताला मौलवियों का साथ दे रहा है। ये हम अहले सुन्नत वल जमात अहले देवबंद का साथ दे रहे हैं। अब बताए अहले देवबंद कौन, असली अहले देवबंद कौन? तो मैं यहाँ पर वही मुहावरा कहूँगा जो मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह पूना वाले बयान करते थे कि जंगल की खामोशी को देखकर ये ना समझो कि जंगल खाली है, शेर कहीं सोता होगा। तो बलाइल जो जो दलाइल का जो बादशाह था ना,
اس کا باپ، ہر کسی کا ایک باپ ہوتا ہے، دلائل کا جو بادشاہ جس کو آپ سمجھتے ہو اس کا بھی باپ اب میدان میں آ چکا ہے۔ اب آؤ سامنے، بہت تم کو برداشت کر لیا، بہت سن لیا دعوت تبلیغ کے خلاف، اب ہم دعوت و تبلیغ کے خلاف سننا گوارا نہیں کریں گے۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں، مفتی ارشد دہلوی کو دندان شکن جوابات دیتے ہیں۔ تو دوستو، مفتی ارشد دہلوی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، شریعت کے قواعد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور بے جا اجتہاد کر کے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہے ہیں، اور مولانا سعد صاحب کی تہمت اور الزام تلاشی میں مبتلا ہو کر حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ دو اعتبار سے مفتی ارشد غلط ثابت ہو گئے۔ پہلے اعتبار سے یہ کہ یہ وسائل کو مقصود سے الگ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے فقہاء نے وسائل کو مقصود سے الگ نہیں کیا۔ ان الوسیلۃ او الذریعۃ تکون محرمۃ اذا کان المقصد محرما وتکون واجبۃ اذا کان المقصد واجبا۔ ترجمہ ہے کہ وسائل اور ذرائع یہ حرام ہوں گے جب مقصد اس کا حرام ہوگا، اور وسائل اور ذرائع یہ واجب ہوں گے جب اس کا مقصد کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ واجب نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ آپ خود ہی مانتے ہو فرض عین ہے، اور فرض عین ہونے کے بعد جو بندے جس طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ بدعت کا فتویٰ ٹھوک رہے ہو، تو آپ اس قاعدے کے خلاف جا کر خود گمراہ ہو اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو اور شریعت کے اندر تلبیس کر رہے ہو۔ اور دوستو، دو اعتبار سے مفتی ارشد دہلوی غلط ہے، غلط نہیں بلکہ گناہ عظیم کے مرتکب ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ مولانا سعد صاحب کے اوپر جس قاعدے کی بنیاد کے اوپر یہ الزام لگا رہے وہ قاعدہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مولانا سعد صاحب کے اوپر آپ بدعتی ہونے کا جو الزام لگا رہے ہو یہ اتہام ہے، اور اگر اسلامی حکومت اگر ہوتی تو آپ کو 80 کوڑے لگائے جاتے، اس لیے کہ آپ کے پاس معقول دلیل نہیں ہے، اور جو قاعدہ آپ پیش کر رہے ہو اس قاعدے کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہو، اس قاعدے کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور شریعت کے کسی قاعدے کو نہ ماننا اور شریعت کے قواعد کے اندر، شریعت کے مسائل کے اندر 19-20 کرنا، اپنی طرف سے تخفیف اور ترمیم کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ اب دو اعتبار سے دو بڑے گناہ کے مرتکب ہو، ایک تو اتہام، بہتان تراشی، اور نمبر دو شریعت کے قواعد سے کھلواڑ کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا۔ دو طرح کے گناہ کے اندر مفتی ارشد دہلوی اور اس کے پیروکار غیر مطالعہ مولوی اور غیر مقلد لوگ دو گناہ کے کیا ہے؟ مرتکب ہیں۔ ان الوسیلۃ او الذریعۃ تکون محرمۃ اذا کان المقصد محرما وتکون واجبۃ اذا کان المقصد واجبا۔ لکھا ہے کہ وسائل اور ذرائع حرام ہوں گے جب اس کا مقصد حرام ہوگا، اور وسائل اور ذرائع یہ واجب ہوں گے، یہ واجب ہوں گے جب ان کے مقاصد کیا ہوں گے؟ واجب ہوں گے۔ یہ ارشد دہلوی کہتا ہے کہ کم سے کم درجے میں یہ دعوت و تبلیغ کی مروجہ تبلیغ مباح ہو سکتی ہے، مباح ہو سکتی ہے، مباح، نعوذ باللہ۔ مقاصد فرض اور واجب، اور اس کے جو ذرائع اور وسائل ہو وہ مباح، یہ تلبیس ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ صحیح طریقے پر علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ وسائل اور ذرائع یہ مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، مقصد حرام ہوگا اس کے وسائل بھی حرام ہوں گے، مقصد اگر فرض اور واجب ہوگا تو اس کے وسائل اور ذرائع بھی فرض اور واجب ہوں گے۔ یہ قاعدہ کہتا ہے وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود، کہ مقصد کا جو وسیلہ ہوتا ہے یہ مقصد کے تابع ہو کر دونوں بھی مقصود بن جاتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ دوسرا قاعدہ آپ لے لو، ان الوسیلۃ او الذریعۃ تکون محرمۃ اذا کان المقصد محرما، کہ وسائل اور ذرائع، وسیلہ اور ذریعہ یہ حرام ہوگا اگر اس کا مقصود حرام ہوگا، وتکون واجبۃ اذا کان المقصد واجبا، اور وسائل اور ذرائع یہ واجب ہوں گے اگر ان کے مقاصد واجب ہوں گے۔ کیا سیکھا، کیا پڑھا آپ نے فائن ٹچ میں؟ کیا سیکھا آپ نے فائن ٹچ میں؟ میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، میری ذاتیات کے اوپر حملہ کر رہے ہو، میرے مدرسے تک جا رہے ہو، میرے استاد تک جا رہے ہو، ارے تم نے کیا سیکھا تمہارے استاد سے وہ دیکھو نا۔ تم نہ کتاب کا نام پتا، صرف لوگوں کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے کتاب کا نام، مصنف کا نام، ان کی سن ولادت، ان کی سن وفات بیان کرتے ہو۔ ارے ایک عربی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں یار، مقصدیت کی شان ہوتی ہے، غایات کی شان ہوتی ہے، یہ کوئی ترجمہ ہوا؟ ارے عبارت کا ترجمہ تم کو صحیح ڈھنگ سے کرنے نہیں آیا، اور چلے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے شرم سے ڈوب مرو۔ آگے بڑھتے ہیں۔
طرح کا اشکال کچھ اور لوگوں نے بھی کیا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب زیادہ سے زیادہ مباح ہے، اس ترتیب کے اوپر کوئی مخصوص ثواب نہیں ملے گا، اور جو اس ترتیب پر عمل نہ کرے اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ دعوت تبلیغ کی جو ترتیب ہے کم از کم درجے میں وہ مباح ہے، اس ترتیب پر کوئی کام کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو پہلے جو قاعدہ آپ کو بیان کیا گیا کہ وسائل اور ذرائع یہ مقصود کے تابع ہوتے ہیں، اس سے ہی اس کی تردید ہو جاتی ہے، مفتی صاحب کی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ بات تم دعوت و تبلیغ کے اوپر فٹ کر رہے ہو تو یہ بات خانقاہ اور مدارس کے اوپر بھی فٹ کرو کہ تم جس مدرسے کے اندر پڑھے ہو، اس مدرسے میں جہاں تم گئے ہو، وہ جہاں تم نے 6-7 سال جو تعلیم حاصل کی ہے، عربی اول، عربی دوم، عربی سوم سے لے کے دور حدیث تک، وہاں پر جو کتابیں پڑھی ہے اور جو گھنٹے کی جو تمہاری جو ترتیب لگی ہوئی تھی کہ پہلا گھنٹہ اس کا، دوسرا گھنٹہ اس کا، تیسرا گھنٹہ قدوری کا، چوتھا گھنٹہ ہدایہ کا، پانچواں گھنٹہ ترجمہ قرآن کا، چھٹا گھنٹہ منصورات کا، اور ساتواں گھنٹہ اصول الشاشی کا، آٹھواں گھنٹہ نور الرضا کا، جو گھنٹے کی ترتیب ہے، اور آپ نے جو شوال سے لے کے بقرعید تک، اور بقرعید کے بعد سے لے کے تو ربیع الاول ربیع الاخر جہاں ششمہ امتحانات ہوتے ہیں، اور ششمہ امتحانات سے لے کر شعبان تک، رجب شعبان تک جو مدرسے کے اندر جو آپ نے اسٹے کیا ہے، اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کے قاعدے کے مطابق۔ ہاں، آپ نے اگر مدرسے میں رہ کر قرآن پڑھا ہوگا، حدیثوں کو سیکھا ہوگا، دینی علوم، اتنا تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ جو آپ نے جو اتنا جو وقت جو وہاں پر جو صرف کیا ہے، اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بقول آپ کے قاعدے کی۔ تو جو قاعدہ آپ دعوت تبلیغ کے اوپر فٹ کر رہے ہو، وہی قاعدہ مدرسے کے اوپر فٹ کرو، اور وہی قاعدہ خانقاہ کے اوپر فٹ کرو کہ جو بندہ خانقاہ میں جاتا ہے، شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے، اور وہ جو اعمال جو وہاں پر جو کیے جاتے ہیں، 2-2 5-5 گھنٹے وہاں پر جو اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، ذکر کی مجلس لگتی ہے، اور درود شریف کی جو مجلس لگتی ہے، ان تمام چیزوں کو کم از کم درجے میں تم مباح ہی کہو گے نا، تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نفس درود شریف پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، چاہے گھر پر پڑھو، چاہے مسجد میں پڑھو، چاہے خانقاہ کے اندر پڑھو۔ نفس ذکر کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، چاہے گھر پہ پڑھو، چاہے مسجد میں پڑھو، چاہے راستے پڑھو، چاہے آپ جو کار میں گھومتے ہو اس کار کے اندر پڑھو، یا جا کر خانقاہ میں کسی شیخ کے سامنے پڑھو، وہاں پر آپ کو جا کر بیٹھنا اور جو وقت آپ وہاں پر جو لگا رہے اس کا تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنا چاہیے آپ کے قاعدے کے مطابق۔ تو جو بات آپ دعوت تبلیغ کے اوپر فٹ کر رہے ہو نا، وہ بات آپ اپنے مکاتب، مدارس اور خانقاہوں کے اوپر ہی فٹ کر کے بتاؤ، تب پتہ چلے کہ آپ کے اندر کتنی ہمت اور جرأت ہے۔ لیکن ہم ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے، تو اللہ کے راستے میں چلنے کا اس کو مکمل ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہم کو بتاتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ میرا عقیدہ میں آپ کو بتا دوں کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے آپ نکلو، یا پھر علم دین کے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلو، مدرسے میں جاؤ، یا پھر خانقاہ میں جاؤ اپنی اصلاح کرنے کے لیے، ان تینوں شعبوں کے اندر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہو، جس ترتیب کو لے کر نکل رہے ہو اس ترتیب پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور نفس مقصود جو ہے مدرسے سے علم حاصل کرنا، دعوت تبلیغ سے اپنی اعمال کی اصلاح کرنا، خانقاہوں سے اپنے اندر کی روحانیت کی اصلاح کرنا، اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن وہاں پر آپ جو ٹائم سپینڈ کر رہے ہو اور اس کے لیے جو آپ سفر کر رہے ہو، اس کا بھی آپ کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کر مسجد جاتا ہے، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے اس کو۔ اتنے صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرتے تھے۔ اب آپ یہ کہو گے کہ اصل تو نماز پڑھنا ہے، اور چل کر جانا، یا گاڑی پر جانا، یا بائک پر جانا، یا ٹرین میں جانا، یا ہوائی جہاز میں جانا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ شریعت کے اندر تلبیس کر رہے ہو، یہ خرید۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آگے چلتے۔ تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ بخاری شریف کی تحریف کے ذریعے سے ذات اور مقصود بالغیر کے فرق کو نہ سمجھ، اب اچھے سے سمجھیے، یہ اشکال مقصود بالذات اور مقصود بالغیر کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا تھا، اس ترتیب کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اس ترتیب کا کوئی ثواب قرآن اور حدیث سے اصالتاً ثابت نہیں ہے۔ اور
اب یہ کہتا ہے کہ شریعت کے اندر اس ترتیب کا کوئی بھی ثواب اصالتاً ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ بات آپ مدرسے والوں کے لیے بھی کہو کہ مدرسے کے لیے جانا، ایک پیٹی ایک بکسا تیار کرنا، اس میں ضروریات زندگی کا سامان لینا، گاڑی میں چل کر مدرسے تک جانا، مدرسے میں پیٹی رکھنا، اپنے روم کے اندر اپنی قیام گاہ کے اندر اپنا بستر بوریا بستر رکھنا، اور پھر مدرسے کے جو نظام الاوقات ہے، نظام التعلیم ہے، تعلیم کے اوقات ہے اور پڑھائی کے اوقات ہے، ان تمام چیزوں کو کرنا، اور مدرسے کے اندر 2-4 مہینے رہنا، پھر بقرعید میں گھر آنا، پھر واپس جانا، پھر ششمائی میں گھر آنا، پھر واپس جانا، پھر سالانہ میں گھر آنا رمضان سے پہلے، اسی طرح سے مکمل 6-7 سال مدرسے کے اندر رہنا، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں وہاں پر جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا، تو بندہ وہ چیز اپنے گھر پر بھی کر سکتا ہے تو گھر پر بھی اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو بقول آپ نے اس کی اہمیت کو، اس کے ذرائع اور اس کے وسائل کو آپ نے گھٹا دیا، تو لوگ کیوں مدرسے میں جائیں گے؟ لوگ گھر پر بیٹھ کر ہی عالم بنیں گے نا، اور گھر پر بیٹھ کر عالم بننے والے کو آپ عالم معلوم گے؟ جیسا کہ آپ سے ایک ہمارے بھائی نے فون کیا تھا اور آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ مفتی کہاں بنے؟ آپ 6-7 سال لگا جب مفتی بنے، مفتی کی سند آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ بھی تو ایک ذریعہ ہی تھا نا۔ تو آپ نے جو مفتی کی سند، افتاء کی سند جو حاصل کی ہے اور 1-2 سال افتاء کے لیے جو لگایا ہے، یہ کیوں لگایا؟ یہ تو کوئی ثواب کی چیز تھی نا، 1 سال جا کر مدرسے کے اندر بیٹھنا، کیوں جا کر بیٹھے؟ 6-7 سال عالم بننے میں آپ نے لگائے، کیوں لگائے؟ یہ کوئی ضروری نہیں تھا نا، کیوں لگایا آپ نے؟ تو جو بات آپ تبلیغ کے لیے کرے ہو، وہ بات آپ وہی بات آپ مدارس، مکاتب اور خانقاہ کے لیے بول کر بتاؤ، تب پتا چلے گا۔ تو جو بات آپ جو اعتراض آپ دعوت و تبلیغ کی ترتیب کے اوپر کر رہے ہو، وہی اعتراض آپ مدارس اور خانقاہ کی ترتیب کے اوپر بھی کرو، تب سمجھ میں آئیں گے۔ تو جو دعویٰ اور جو باتیں جو دعویٰ آپ دعوت اور تبلیغ کی ترتیب کے اوپر کر رہے ہو، جو الزام آپ دعوت و تبلیغ کی ترتیب کے اوپر لگا رہے ہو، وہی چیز آپ کو، وہی الزام آپ مدرسے اور خانقاہ کے اوپر لگا کر بتاؤ۔ آگے چلتے۔ اور وحی کا سلسلہ اس سے 1350 سال پہلے ختم ہو چکا تھا، اور ثواب اور عقاب۔ کتنی بچکاری بات کر رہا ہے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ سلسلہ 13ویں صدی کے اندر چالو کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ یہ کوئی لاجک ہے؟ یہ کتنا گر جاتا ہے اعتراض کرنے کے اندر۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہے، مفتی شاکر صاحب پونا والے، وہ ہمیشہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا، شکایت کرنے والا خود کو ننگا کرتا ہے۔ یہ مفتی ارشد دہلوی وہی کر رہا ہے، خود کو ننگا کر رہا ہے۔ دہلی سے آیا ہے ممبئی ننگا ہونے کے لیے، پتہ نہیں اس کو دعوت تبلیغ سے کیا چڑ ہے، پتہ نہیں اس کے باپ سے اس کا پراپرٹی کا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے بھائی سے اس کی بنتی نہیں ہے، ایک ہی بہن ہے، بہن سے بھی اس کی بنتی نہیں ہے، الگ سے رہتا ہے اور ایک مکتب پڑھاتا ہے، اور اسی کے اندر یہ محدود ہے کئی زمانے سے۔ اب یہ اس کے اوپر میں اس کو ایک جواب دینے والا ہوں، آگے اس نے ایک بات بولا ہے اس پر میں اس کو ایک جواب دینے والا ہوں۔ تو اس کو نہ جانے دعوت تبلیغ سے کیا چڑے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے باپ کا، اس کے بھائی کا، بہن کا کچھ پراپرٹی کا مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر یہ اپنی بھڑا دعوت تبلیغ کے اوپر مولا سعد کے اوپر نکال رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے۔ وہ اس ترتیب کا ثواب ذاتی نہیں آئے گا، ترتیب کے اور آگے یہ بحث کر رہا ہے لذاتی لغیری کی۔ اور لذاتی ہی لغیری کی جو بحث تم کر رہے ہو نا مفتی صاحب، وہ کسی کتاب سے ثابت کر کے بتاؤ تو مانے۔ میں نے تو آپ کو دلیل دے دیا، ان الوسیلۃ او الذریعۃ تکون محرمۃ اذا کان المقصد محرما وتکون واجبۃ اذا کان المقصد واجبا۔ دوسرا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود کلاہما مقصود۔ اور نیچے جو اب غایات کی غرض قصد الغایات، اور نیچے آپ جو قصد الغایات کے تعلق سے جو بیوقوفانہ جو ترجمہ، جاہلانہ جو ترجمہ کر رہے تھے، اس کا ترجمہ آپ کو جم نہیں رہا تھا، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو کیوں فالتو میں اپنے آپ کی حج کرا رہے ہو، کیوں فالتو میں اپنی آپ کی بے عزتی کرا رہے ہو؟ کچھ لوگوں کو صرف عربی باتیں سن کر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا مفتی دلائل کا بادشاہ ہے۔ ارے تمہارے دلائل کے بادشاہ کو ایک قاعدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہارے دلائل کے بادشاہ کو ایک قاعدے کا ترجمہ کر دینے آ رہا ہے، عربی عبارت کا ترجمہ کر دینے آ رہا ہے۔ بڑا آیا دلائل کا بادشاہ۔ آگے چلتے۔ ایک دوسری بڑی عجیب بات مفتی سالم صاحب نے کال ریکارڈنگ میں یہ کہی تھی کہ مروجہ تبلیغی جماعت کی اس ترتیب کو میں فرض نہیں مانتا، واجب نہیں مانتا، لیکن ضروری مانتا ہوں۔ سنیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سنیے اس اعتبار سے کیا ہے
दावत और तबके समझता हो और ये दिया ना, अब इसको फर्ज और वाजिब कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जरूरी तो कहते ही उसको है जिसका करना लाजिम हो और उसके न करने पर मलामत कीजिए। जरूरी की तारीफ क्या कर रहा है ये मुफ्ती? जरूरी वो जिसका करना लाजिम हो और जिसके ना करने पर मलामत की जाए। आइए चलते हैं जरूरी का माना देखते हैं कि जरूरी का माना क्या है। क्या वही माना है जो ये बयान कर रहा है कि जरूरी कहते ही उसको है जिसको करने के लिए कहा जाए और ना करने के ऊपर मलामत किया जाए? आइए जरूरी का माना देखते हैं। ये फर्जुल लुगात है, सफा नंबर 869। जरूरी 4 से 5 माना यहाँ पर लिखे हैं। पहला माना है वाजिबी, दूसरा माना है लाजमी, फिर नाचारी, नागुजीर, ताकीदी और अहम। इसमें कहा लिखा है? ये लुगत से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो तारीफ पेश कर रहा है कि जरूरी कहते ही उसको है, मतलब जो फर्ज और वाजिब की जो तारीफ थी उसको ये जरूरी में लेकर आया। मतलब ये तलबीस कर रहा है। क्या कर रहा है? तलबीस कर रहा है। इसको मतलब इतना इल्म नहीं है कि भाई अल्फाज और जो जो इस्तिलाहात जो आई है, हर इस्तिलाहात का एक अपना एक मकाम होता है, एक दर्जा होता है। फराइज और वाजिबात का दर्जा अलग है और जरूरी जो हम जो कहते हैं अपनी बोलचाल के अंदर, ये जरूरी का माना अलग होता है। जरूरी हर फर्ज वाजिब को जरूरी नहीं करार दिया जाएगा। हर फर्ज और वाजिब को जरूरी करार नहीं दिया जाता। आप तर्जुमा देख लीजिए, जरूरी का तर्जुमा क्या लिखा है? वाजिबी, लाजमी और नीचे ताकीदी और अहम। तो हमने जो कहा कि दावत और तबलीग का काम इस जमाने में जो करना है निजामुद्दीन की तरतीब से, वो क्या है? लाजमी है। लाजमी हम बोल सकते हैं। और नीचे हम ताकीदी, ताकीदी भी कह सकते हो और अहम भी कह सकते हो कि अहम अहमियत का हामिल है इस जमाने के अंदर इमाम निजामुद्दीन के मातहत काम करना। तो मुफ्ती अरशद दहलवी को इस्तिलाहात का पता नहीं है और ये मुनाजरे करने बैठा है, डिबेट कर रहा है। 2-4 के अरबी इबारतें पढ़ लिया, 2-4 किताबों के नाम ले लिया, लोग इसको दलाइल का बादशाह समझने लगे। 2-4 अंग्रेजी के जुमले का इजहार लिया, लोग इसको समझते कि बहुत बड़ा आलिम दीन, बहुत सलाहियतमंद है। अरबी दाद मौदूदी भी था, अरबी दा डॉक्टर जाकिर नायक भी है और अरबी दा आज करके जमात इस्लामी वाले और अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद हजरात भी है। वो भी अरबी के अंदर क्या करते हैं? कुरान की तशरीहात करते हैं और हदीस की तशरीहात पेश करते हैं। तो हर अंग्रेजी जानने वाला, हर अरबी दा ये जरूरी नहीं कि ये हक परस्त हो। तो ये तुम्हारा मुफ्ती है, इसको जरूरी का माना नहीं पता। जब मैंने कहा कि भाई जरूरी है, तो मेरे उस जरूरी लफ्ज को इसने फर्ज और वाजिब वाला जरूरी समझ लिया। हालांकि मैंने फर्ज वाजिब नहीं कहा था, मैंने सिर्फ जरूरी कहा था। जरूरी की तारीफ वो है ही नहीं जो मुफ्ती अरशद कर रहा है कि जरूरी कहते ही उसको है कि जिसको करने को कहा जाए और जिसके ना करने पर मलामत की जाए। क्या लिखा हुआ है? ये है इसकी सलाहियत का मेयार, ये है तुम्हारा दलाइल का बादशाह। आगे चलते हैं। ने जब मुबाह काम को जरूरी करार दे दिया तो इल्तिजाम माला यल्ज़म के शिकार हो गया। आगे कहते हैं कि आपने मुबाह काम को जरूरी करार दिया तो इल्तिजाम माला यल्ज़म के आप क्या हो गए? शिकार हो गए। और आप उलमा से बच के निकल नहीं सकते, चालाकी नहीं कर सकते। अरे बेवकूफ तू बना रहा है आवाम को, तुम आवाम को बेवकूफ बना रहे। जब कायदा आपको बता दिया, मैंने अपने दिल से नहीं बताया, मैंने आपको हवाले दिया। वसीलतुल मकसूद, ताबिअतुल मकसूद, किलाहुमा मकसूद। जब ये दोनों को किलाहुमा कहा गया, किलाहुमा का तर्जुमा क्या है जरा जाकर देख ले मुफ्ती अरशद। तो हम मुबाह काम को फर्ज का दर्जा नहीं दे रहे, हम उसकी मकसदियत और उसके जरिए होने को बता रहे हैं कि ये जो जरिया है अपने मकसद से जम है। किलाहुमा मकसूद, ये लाजिम और मलजूम है। इसको आप इल्तिजाम माला इल्ज़म कह ही नहीं सकते। जब इसको हमारे फुक़हा कह रहे हैं कि किलाहुमा मकसूद, हमारे फुक़हा कह रहे हैं तकून वाजिबतन इज़ा कानल मकसूद वाजिबन, मकसद वाजिब हो तो उसका जरिया भी वाजिब होगा, उसका वसीला भी वाजिब होगा। वो किलाहुमा मकसूद, और ये दोनों मकसूद होते हैं। तो हमारे फुक़हा जब ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाजिम और मलजूम होते हैं, तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये इल्तिजाम माला यल्ज़म है? ये शरीयत के कवायद के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप तलबीस कर रहे हो, बिल्कुल गैर मुक़ल्लिद कादियानी, शकीली और बरेलवियत की तरह।
اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ نحوست آپ کے اوپر اس وجہ سے آئی ہے لیکن آپ غیر مقلدیت کے ٹچ میں ہو، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جس طرح سے وہ دلائل کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور جب ان کو جواب دیا جاتا ہے اس جواب کے اندر سے وہ کجی نکالتے ہیں، بالکل اسی طرح مفتی ارشد دہلوی آپ بھی شریعت کے قواعد، شریعت کے اصول اور ضوابط کے اندر تلبیس کر رہے ہو اور توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ التزام مالا یلزم جب بدعت بنتی ہے یہ اسی وقت بدعت بنتی ہے جب کوئی شخص مباح یا مستحب کام کا التزام فرض یا واجب کی طرح کرنے لگے۔ چلیے اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب زیادہ سے زیادہ مباح ہے، ٹھیک ہے؟ فقہا اور اصولیین نے مستحب کام کے التزام سے بھی منع کیا ہے، سور مستحبہ کے التزام سے منع کیا ہے۔ مثلا کوئی امام صاحب اگر جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے اور اس کا اس قدر التزام کرے کہ 55 سے 55 تک وہ امام صاحب پوری صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اور کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں، تو ایسے التزام کو بھی فقہا نے منع کر دیا۔ یہ دیکھیے صاحب ہدایہ کیا لکھ رہے ہیں، اب آپ ذرا غور کریں کہ ان صورتوں کو جمعہ کی نماز میں پڑھنے کا ذکر تو احادیث میں موجود ہے اور ان صورتوں کا جمعہ کی نماز کے اندر پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس کے استحباب کے دلائل نصوص میں موجود ہے۔ پھر امام صاحب اپنی زبان سے کبھی بھی اس کو فرض اور واجب نہیں کہتے، بس التزام کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مستحب ہونے کے باوجود بھی امام صاحب زبان سے فرض واجب نہیں کہہ رہے ہیں، پھر بھی فقہا نے ان صورتوں کے التزام سے منع کر دیا اور اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب یہ تو مستحب بھی نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے، تو یہ کیوں کر مکروہ نہ ہو؟ ارے فرض اور واجب کہنا تو بہت دور کی بات ہے، جو ضروری آپ کہہ رہے ہو نا، چالاکی کر کے جو ضروری کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہو تو ہم اس کو فرض اور واجب نہیں ضروری سمجھتے ہیں۔ اس ضروری کے لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس ضروری کے لفظ کے بغیر بھی آپ کا ایک مباح عمل پر التزام مالا یلزم اور اس پر ضد کرنا اور اس پر اصرار کرنا، یہی اس کے عدم جواز اور کراہت کے لیے کافی ہے، اس کے مکروہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ دیکھو ایک بات اور سمجھو، التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد آتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مفتی ارشد دہلوی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مباح عمل کو آپ التزام اور استمرار کے ساتھ اگر اس پر عمل کرو گے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے فقہا نے کیا کیا ہے، اسے منع کیا ہے اور ہدایہ کی انہوں نے عبارت پیش کی۔ یہاں پر میں الزامی جواب دوں گا، کیا دوں گا؟ الزامی جواب کہ وہ لوگ جو مباح عمل کو 55 سے 55 تک کرے بقول آپ کے اور آپ کی تشریحات کے مطابق وہ مکروہ ہے اور التزام کرنے والا بدعتی ہو جاتا ہے، تو مفتی ارشد دہلوی صاحب آپ خود بدعتی نکلے، اس لیے کہ آپ بھی 55 سے 55 تک وہی مکتب کے اندر بیٹھ کر محدود کام کر رہے ہو، اور آپ کا الزام صرف دعوت تبلیغ کے اوپر نہیں جا رہا بلکہ یہ مدارس والوں کے اوپر ہی جا رہا ہے۔ اب کوئی مدرسے کا استاد 55 سے لے کے 55 تک، مطلب مدرسے میں گیا تھا 5 سال کی عمر میں، 12 15 18 20 سال کی عمر میں وہ فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد اسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے بیٹھا اور مرتے دم تک مدرسے میں ہی پڑھاتا رہا، تو 55 سے 55 تک اس نے ایک مباح عمل کا التزام کیا، تو وہ بھی تو بدعتی ہو رہا ہے بقول آپ کے۔ اور وہ بندہ جو شیخ کی خدمت کے اندر ہو اور جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کے آخر تک اور خلیفہ مجاز بننے تک، بوڑھا ہونے تک، 55 سے 55 تک وہ ایک شیخ کی خدمت کے اندر ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ترتیب یہ ساری مباح ہو سکتی ہے، تو یہ جو مروجہ جو ترتیب ہے یہ پیری مریدی کی، مدارس اور مکاتب کی، یہ بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، تو اس کو بھی تو آپ یہی کرو گے، یہ مروجہ ہے اور اس کی حیثیت بس ایک مباح کی ہے، اور مباح عمل کو کوئی اگر استمرار اور التزام کے ساتھ کرے گا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے، اور عدم جواز کا آپ نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا اور بدعتی ہونے کا اس کے اوپر فتویٰ لگایا، تو سب سے بڑے بدعتی تو آپ ٹھہرے، اور آپ بدعتی ہونے کا اور التزام مالا یلزم کا الزام صرف دعوت و تبلیغ کے اوپر نہیں لگا رہے ہو بلکہ مدارس اور خانقاہ والوں کے اوپر بھی لگا رہے ہو۔ الزامی جواب۔ اب دوسری ایک بات، وہ لوگ جو مدارس، مکاتب، خانقاہ اور دعوت تبلیغ سے دور ہے، ان کی زندگی ہی دنیا 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 کر کر گزر رہی ہے، مطلب انہوں نے اسکول کو پڑھنے کو، جو کہ مباح بھی نہیں ہے، اسکول کا پڑھنا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا یہ دنیا کے لیے ضروری ہے، آخرت کے تعلق سے اور شریعت تعلق سے اس کا مطلب کوئی ہم کو نظر نہیں ملتی۔ تو جو لوگ صرف دنیا 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 کر کر جی رہے ہیں، دنیا میں پیدا ہو گئے، پھر کچھ 5-7 سال کے بعد اسکول میں چلے گئے، 20 25
30 سال تک اسکول کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر کاروبار میں لگے یا ڈیوٹی میں اور جاب میں سروس میں لگے، اور اسی کے اندر ان کی زندگی پوری چلے گئی، 55 سے لے کے 55 تک وہ اسی عمل کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو کیا بقول آپ کے اور آپ کے قاعدے کے مطابق آپ کا جو گھڑا ہوا جو قاعدہ ہے، آپ کے جو چھوٹے سے دماغ سے جو آپ قاعدہ بیان کر رہے ہو اپنے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے، تو کیا ان لوگوں کو آپ بدعتی نہیں بولو گے؟ یہ جو دنیا دار ہے، جب دیندار طبقے کو آپ بدعتی بول سکتے ہو کہ وہ ایک التزام مالا یلزم، ایک ایسی چیز جو مباح تھی اس کے اوپر وہ استمرار اور دوام کے ساتھ ہمیشگی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہو، تو وہ فتویٰ آپ کو وہاں بھی لگانا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہاں مت لگائیے، لیکن وہ فتویٰ تو آپ کے اوپر بھی کیا ہو رہا ہے، پیٹ ہو رہا ہے کہ آپ بھی التزام مالا یلزم کا کیا ہو، شکار ہو۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ بھی ابھی دن رات کہاں بیٹھے ہو، یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہو، اور یوٹیوب پر آپ کب سے بیٹھے ہو؟ 3-4 سال، جب سے میں پتہ نہیں، میں نے آپ کی ہسٹری چیک نہیں کی، 3-4 سال کے اوپر سے آپ بیٹھے ہو۔ اب آپ کا یہ مشغلہ چلنے والا ہے آپ کی لحد تک، آپ کی قبر تک چلنے والا ہے، کیونکہ پیسہ مل رہا ہے یہاں پر، کیا مل رہا ہے، اور جہاں پر پیسہ ملتا ہے وہاں پر دل لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے عمل کے اندر لگا دیا ہے ہمیشگی کے ساتھ اور دوام کے ساتھ، جو کم سے کم درجے میں مباح بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ ہمیشگی کر رہے ہو، تو کیا آپ بدعتی نہیں ہو؟ آپ کے قاعدے کے مطابق آپ خود بدعتی ٹھہرے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ عقیدے کا فساد لازمی اور دوسرا ہوتا ہے عقیدے کا فساد متعدی۔ التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد لازمی ہے، عقیدے کے فساد لازمی کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اسی کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اور فساد متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ تو خراب نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے اس التزام کی وجہ سے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ تو التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد لازمی ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً کہ کوئی شخص ایک مباح یا مستحب کام کو بہت زیادہ التزام کے ساتھ میں کر رہا ہے، اور اس پر اصرار کر رہا ہے، اور اس پر ضد کر رہا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری اور واجب ہے، اس کام سے دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا، فساد لازمی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ التزام مالا یلزم کی وجہ سے عقیدے کا جو فساد ہوتا ہے وہ فساد متعدی ہو جاتا ہے، کنٹیجس ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فساد پہنچنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے امام صاحب کی مثال دی کہ مخصوص صورتوں کا حد درجہ التزام کرنا، امام صاحب اس کو فرض و واجب قرار نہیں دے رہے بلکہ ضروری بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کا عقیدہ درست ہے، لیکن ان کے اس التزام مالا یلزم کی وجہ سے، ان کے اس اصرار کی وجہ سے جو عوام ہے وہ یہ سمجھنے لگے گی کہ ان صورتوں کا پڑھنا تو ضروری ہے، اور شاید یہ صورتیں فرض ہے، اسی وجہ سے امام صاحب ہر جمعہ میں یہی تو صورتیں پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں التزام مالا یلزم کی وجہ سے عقیدے کا فساد متعدی ہونا۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں اس کو فرض و واجب نہیں مانتا، میں اس کو اردو والا ضروری بھی نہیں مانتا، تو بھی اس کو کام چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ فاعل کا عقیدہ اگرچہ خراب نہیں ہو رہا ہے لیکن عوام جو اس کو دیکھ رہی ہے ان کا عقیدہ تو پھر بھی خراب ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو اس تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب کے اندر جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کا باپ رے باپ، خود ہنسی آ رہی ہے۔ پہلے تو فقط التزام تھا، اور اب تو زبانوں سے اس ترتیب کے فضائل سنائے جا رہے ہیں۔ پہلی بات کا تو میں نے جواب دے دیا، دوسرا اتنے ایک شوشہ لے کے آیا، کیا فساد لازمی، عقیدے کا فساد لازمی اور عقیدے کا فساد متعدی، تو یہ قاعدہ بھی مفتی ارشد کے اوپر ہی فٹ ہو رہا ہے، کیونکہ تم نے بھی اپنی ذات کو ایک جگہ پر کیا کر دیا، محدود کر دیا، اور آپ کو جو دیکھنے والے آپ کے فالوورز جو ہوں گے نا، تو آپ کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، ان کے اندر منتقل ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے۔ ایک تو آپ شریعت کے قواعد سے خلواڑ کر رہے ہو، دوسری بات مولانا سعد صاحب کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو، تیسری بات مولانا سعد صاحب کے ساتھ پورے تبلیغی جماعت جو عالم کے اندر پھیلی ہوئی ہے، آپ ہزاروں نے کروڑوں لوگوں کے اوپر آپ اتہام لگا رہے ہو۔ اگر اسلامی شریعت ہوتی تو آپ کو نہ جانے کتنے مرتبہ 80 کوڑے پڑتے حد قذف کے اندر، کیونکہ آپ کے پاس دلائل ہے ہی نہیں، آپ کے اندر ثبوت بھی نہیں کہ آپ ثابت کر سکو کہ یہ سب چیزیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہو کہ ایسی ہے، بدعت ہے، بلا بلا بلا، یہ ساری چیزیں مطلب ثابت ہی نہیں ہو رہی، اور جس طرح سے آپ شریعت کے اندر خلواڑ کر رہے ہو، اور ایک دوسری چیز آپ نے یہ لے کر آئے کہ یہ عقیدے کا فساد لازمی ہے، بلا بلا بلا، یہ ساری چیزیں، تو لوگوں کا عقیدہ آپ کی باتوں سے خراب ہو رہا ہے۔ اب کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی نے آپ کو کال کیا تھا، اس نے آپ کو بولا کہ ایک ساتھی آپ کے بیانات سن کے جماعت میں جانا چھوڑ دیا، عقیدہ اس کا کیا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، وہ ضروری نہیں سمجھ رہا ہے، اس کام کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے۔
तुम दावत और तबलीग की तरतीब की अहमियत को हटा रहे हो। इस तरतीब की अहमियत को घटाने की वजह से, इस तरतीब से जो अल्लाह ताला का एक बड़ा फरीजा दावत और तबलीग जुड़ा हुआ है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, ये जो अल्लाह के नबी की हदीस और कुरान की आयत है, ये इतना बड़ा फरीजा है, ये जो जुड़ा हुआ है इस तरतीब के साथ, इस तरतीब को छोड़ने की वजह से बंदा दावत और तबलीग के अमाल को छोड़ रहा है, उसका अकीदा खराब हो रहा है। तो यहाँ पर जो आप लाजिम और मुताद्दी की जो बहस कर रहे हो, ये भी आप ही के ऊपर फिट हो रही है कि आपने सबसे पहले अपने अक्ल के अपनी छोटी अक्ल से अपने अकीदे को खराब किया, और आपका अकीदा जो खराब हुआ है ये मुताद्दी हुआ है, ये फसाद मुताद्दी है, किसी भी आपका नहीं हुआ, बल्कि जो लोग आपको सुन रहे, जो लोग आपको देख रहे, जो लोग आपके फॉलोवर है, खुसूसन गैर मुताला मौलवी और गैर मुक़ल्लिदीन, इन लोगों के अकायद भी क्या हो रहे, खराब हो रहे। तो अकीदे का फसाद मुताद्दी का शिकार आप भी हो रहे हो, और आप भी हो। तो आपने जो उसूल पेश किया, आपने जो मनगढ़ंत कायदा पेश किया, इसमें आप खुद मुलव्विस हो। अल्लाह आपको हिदायत दे। और फजाइल सुनाए जाने की भी बात होती तब भी शायद इतना मसला ना होता, लेकिन अब तो न निकलने वालों के ऊपर मलामत की जा रही है। और ग़ज़वे तबूक में 3 सहाबियों के पीछे रह जाने से इस्तिदलाल करके जमात में न जाने वालों पर मलामत की जा रही है। और एक इज्तिमा के मौला साहब ने कहा कि तबलीगी जमात में न जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि फुक़हा ने सूरे मुस्तहब्बा के इल्तिज़ाम को सिर्फ इस वजह से मकरूह करार दे दिया और उससे मना कर दिया कि आवाम का अकीदा इससे बिगड़ सकता है। यानी अकीदे का फसाद मुतहक्कक नहीं हुआ, अकीदे का फसाद सिर्फ मुतवक्के है। फसाद के तवक्कुफ की वजह से हस्मन लिल माद्दा व क़त्अन लिज़ ज़राए फक़हा ने इससे भी मना कर दिया। अब आप सोचिए कि तबलीगी जमात की मुरवजा तरतीब जिसके फजाइल अहादीस और कुरान से सुनाए जा रहे हैं, एक मुबाह काम उसके फजाइल कुरान और हदीस से सुनाए जा रहे हैं, उसमें नहीं करने वालों के ऊपर मलामत बयान की जा रही है। अब कैसे इसको जवाज के दायरे में बाकी रखा जा सकता है? और क्यों अब ये अमल मकरूह नहीं कहलाएगा? और इसके अदम जवाज में क्या शक बाकी रह गया अभी? या उसूलियीन की किताबें उठाकर जला दो और फुक़हा की तालीमात पर खाक डाल दो? फिर आगे सुनिए, कह रहे हैं कि शरई हैसियत को मुतय्यर ही मत। इतनी लंबी जो इसने बकवास किया है, इस बकवास का जवाब तो मैं देना नहीं चाहता, पर इसने जो 2 बातें जो की है, ये 2 बातें काबिल गिरफ्त है। पहली बात तो इसने ये की कि तबलीगी जमात के फ़ज़ाइल बयान कर करके लोगों को तबलीग में निकाला जा रहा है। भाई फ़ज़ाइल निकलने के लिए बयान किए जा रहे हैं, फ़ज़ाइल दावत और तबलीग के बयान किए जा रहे हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, जो अल्लाह की दावत और तबलीग का काम करेगा, इशाअत इस्लाम का काम करेगा, एला कलीमतुल्लाह का काम करेगा, उसको ऐसा सवाब मिलेगा। और ये सारी चीज़ें साबित है, मनसूस है। इसके दलाइल इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। नंबर 2, दूसरी बात इसने ये कही कि जो लोग नहीं निकल रहे उनको मलामत की जा रही है। भाई मैं तो कई ज़माने से तबलीगी जमात के अंदर नहीं किया, आज तक मेरे को किसी ने मलामत नहीं किया। यहाँ पर तरगीब है, तरहीब नहीं है। मलामत कोई किसी को नहीं करता है, हाँ तशकील करता है, पर मलामत कोई किसी को नहीं करता है, ये इल्ज़ाम है। और जिन लोगों ने आपको ये कहा होगा कि ना निकलने वाले को मलामत किया जाता है, ये सफ़ेद झूठ है, ये इल्ज़ाम तराशी है। अगर आप भी बिला तहकीक अगर इस बात को अगर कह रहे हो तो आप भी इल्ज़ाम तराशी और इत्तिहाम के मुर्तकिब हो चुके हो। कल क़यामत की जो सज़ा होगी तो वो होगी। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो आपको हद क़ज़फ़ के अंदर 80 कोड़े लगाए जाते, पहली बात। दूसरी बात, किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरी के मलामत करने से आप पूरी जमात के ऊपर इल्जाम लगाओगे तो ये तो आला दर्जे की बेवकूफ़ी है। भाई इसकी एक मिसाल मैं आपको समझा दूं कि मुसलमानों के अंदर चोर है, लफंगे है, जानी है, यहाँ तक के गैंगवर है, कातिल है, मर्डरर है, मर्डर करने वाले हैं। तो ये जो जराइम पेशा अफराद मुसलमानों के अंदर मौजूद है, इन जराइम पेशा अफराद को देखकर अगर आप ये कहो कि सारे मुसलमान ही ऐसे होते हैं तो ये आपकी अकल की खराबी है। तबलीगी जमात के किसी बंदे ने अगर आपसे ये कह दिया होगा कि आप जमात में नहीं निकलते हो और आपकी मलामत करता है, तबलीगी जमात के किसी बंदे ने अगर आपकी मलामत कर दिया, उससे आप पूरी तबलीगी जमात को घेरे में लेकर तबलीगी जमात के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तो ये आपकी अकल की नादानी है, ये आपके खिब्तियुल अकल होने की अलामत है। इस तरह से हर फील्ड के अंदर कुछ नाअहल लोग होते हैं, उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं होती। उस तरह से तबलीग के अंदर जो नाअहल लोग हैं,
کچھ تبلیغی بھائی لوگ ہیں، میرا ایک پرانا ویڈیو آپ نے دیکھا نہیں، تبلیغ میں بھائیوں کی بھائی گیری چل رہی ہے، اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، شاید آپ نے دیکھا نہیں، اور آپ شاید ہمارے ماضی سے واقف نہیں ہو کہ ہم نے ماضی قریب میں تبلیغ والوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو تبلیغ میں بھائیوں کی بھائی گیری چل رہی ہے، اس بھائی گیری کو چلنے نہیں دینا ہے، علماء اکرام کو آگے بڑھانا ہے، علماء کی ماتحتی میں کام کرنا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر میرا ایک ویڈیو ہے، میں لنک دے دوں گا، اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لینا کہ ہم نے ایسے جو بے تکے جو لوگ ہیں، جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، جو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو دعوت و تبلیغ کی بات سمجھ لیتے ہیں، ان کی بات کو تنظیم اور تحریک کی بات سمجھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کی عقل کی خرابی ہے۔ ہاں اگر مرکز سے اگر آپ کو ملامت کیا جانے لگے کہ ہاں مفتی ارشد تم جماعت میں نہیں جا رہے ہو، تم گمراہ ہو، تو پھر یہ بولا جائے گا کہ ہاں یہ جو بات جو مرکز سے کہی جا رہی ہے یہ غلط کہی جا رہی ہے۔ مرکز والے تشکیل کرتے ہیں، مرکز والے اس طرح کے اتہامات نہیں لگاتے۔ آگے چلتے ہیں۔ مت کرو، شرعی حیثیت کو متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اصول بنائے گئے، یہ سنیے، بڑی ہنسی آئیں گے آپ کو۔ جو بھی اس کی شرعی حیثیت کو متعین کرے گا، اپنے ذہنوں کے اندر وہ دعوت و تبلیغ سے کٹ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کھارگھر اجتماع کے اندر بھی میں گیا تھا اور ایک بہت بڑے عالم دین مولانا شاہد صاحب کے بہت قریب ہیں، ان سے جب میں نے بات کی تو بڑی تعجب کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ شرعی حیثیت کو متعین کرنے کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زندگی ہی میں متعین کر دیتے۔ بتائیے، ایک بڑے عالم دین کا یہ جواب ہے، لیکن ہم اس کی شرعی حیثیت متعین کریں گے، اور ہم کیوں نہ کریں اس کی شرعی حیثیت کو متعین؟ مکلف کے سنیے کی شرعی حیثیت متعین، سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مثال دیکھو، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، ذرہ برابر بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہوگا نا، چاہے وہ عمل خیر ہو یا عمل شر ہو، بندہ اس کو کل قیامت کے دیکھ لے گا، شرعی حیثیت۔ بندوں کو بدلا دیا جائے گا۔ اچھا، مکلف کے اعمال کی شرعی حیثیت کو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی جو عمل ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت متعین ہی مت کرو، ایسے ہی کرتے رہو۔ دراصل یہ بہت بڑی چالاکی ہے۔ اچھا، چالاکی ہے، کر دیا تو مباح سے اوپر تو یہ کام جائے گا نہیں۔ اچھا، لوگ اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کر رہے ہیں، اچھا، او ہو ہو، کر رہے ہیں، تو وہ سب معاملہ تو گڑبڑا جائے گا۔ او ہو، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کا گڑبڑا جائے گا۔ میں سے سب سے افضل عمل قرار دیا گیا، اچھا، اس لیے یہ لوگ اچھا، شرعی حیثیت کو متعین ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، جس کے جی میں جو آئے وہ کرتا رہے، اچھا، کوئی فرض عین کہے، کوئی فرض کفایہ کہے، کوئی واجب کہے، اور کوئی اردو والا ضروری کہے۔ اس کو بیواؤں کا رونا بولتے ہیں۔ پھر آگے سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی، شرعی حیثیت متعین کرنے کے اوپر آئیے، اس کو بڑی جلدی ہے، اس کو بڑی عجلت ہے، اور بڑی اندر سے اس کو ایک حیضہ ہے کہ اس کام کی شرعی حیثیت کو متعین کیا جائے۔ بھائی کیوں متعین کیا جائے؟ آپ نے جا کے مدرسے والوں کو پوچھا کہ یہ مدرسہ کھولنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ متعین کرو۔ یہ جو آپ نے گھنٹوں کی جو ترتیب لگائی ہے عربی اول سے لے کے تو دور حدیث تک، اس کی ترتیب کو متعین کرو، اس کی حیثیت کو متعین کرو۔ آپ نے کہا یہ جو امتحانات جو لیے جاتے ہیں بچوں کے، اول دوم سوم جو نمرات ان کو دیے جاتے ہیں، اس کی حیثیت کو متعین کرو۔ اور پھر یہ جو سندوں کا جو سلسلہ ہے کہ جو پاس ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، اس کو سندیں دی جاتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اس کی حیثیت کو متعین کرو۔ اور مدرسے کے اندر جو بچے کو اپنے ڈالتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جو لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں پیر و مرشد کے پاس ذکر و اذکار اور اللہ اللہ کی ضربیں لگانے کے لیے، اس کی شرعی حیثیت کو آپ متعین کرو۔ پوچھو نا ان سے بھی جا کر، جب تبلیغ والوں کو پوچھ رہے تو ان سے بھی جا کر پوچھو نا۔ کیا بے وقوفی یار، اعلیٰ درجے کی حماقت ہے مفتی ارشد دہلوی صاحب، اعلیٰ درجے کی حماقت۔ آدمی دشمنی کے اندر اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے اسے خود سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور میں نے ابھی ہمارے مفتی صاحب کا ایک مقولہ پیش کیا کہ شکایت کرنے والا، اعتراض کرنے والا اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہو؟ نہیں، آپ کے اندر بول بچے نے صرف، میں تو یہی کہوں گا، آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، ہر چیز کو آپ لاجک کے اوپر آپ کیا کرتے ہو؟ پرکھتے ہو۔ تو آپ جو یہ اٹکل پچو جو چیزیں جو لگا رہے ہو، اور اپنی عقل سے جو یہ ساری چیزیں جو متعین کرنے کی جو باتیں جو کر رہے ہو نا، یہ سب حماقت ہے، جہالت ہے۔ تبلیغ والوں نے کبھی کسی اپنے طرف سے کسی عمل کی حیثیت کو متعین نہیں کیا۔ ہمارے فقہا نے، ہمارے اماموں نے،
ہمارے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور مسلک اہل سنت والجماعت کے علماء نے جن اعمال کی جن حیثیتوں کو متعین کیا ہے، ہم اس کو اسی اعتبار سے مانتے ہیں۔ فرض کو فرض کی طرح، واجب کو واجب، اور سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ، سنت مستحبہ غیر مستحبہ، پھر نفل، پھر اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہوں گی شریعت کے اندر، جو حیثیتیں ہوں گی، جائز ناجائز ہے، افضل ہے غیر افضل ہے، اور مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ جو ساری چیزیں جو حیثیتیں جو متعین جو ہمارے فقہ نے کی، الحمدللہ ہم اسی کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم اپنے طور سے کوئی نئی حیثیت ایجاد نہیں کرنے والے، اور آپ کو بڑی جلدی ہے کہ آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی حیثیت متعین کرو، اور مثال کے اندر آپ کون سی آیت پیش کر رہے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو کوئی نیک عمل، اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا، جو برا عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ عمل کرنے اور نہ کرنے کے تعلق سے یہ آیت ہے، اس کو آپ اس کی شرعی حیثیت متعین کرنے کے لیے فٹ کر رہے ہو، تو آپ کو تو آیتوں سے استدلال کرنا بھی نہیں آیا، اور آپ کون ہوتے استدلال کرنے والے؟ اجتہاد اور استدلال کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ ہمارے فقہا کا ہے۔ فقہا نے سب کچھ کر کے ہم کو پوری شریعت مدون کر کے دے دی ہے، اور واپس سے آپ اگر اجتہاد کرنے کے لیے بیٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کسی نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس کی تفسیر اپنے من سے اس کی تفسیر بیان کی، وہ قرآن کی تفسیر گرچہ صحیح بھی ہو تب بھی اس نے حرام کام کیا، غلط کام کیا۔ تو کیوں اپنے طور سے قرآن کی منمانی تفسیر بیان کر رہے ہو، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تھوڑا تو شرم کرو، تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے۔ آپ کی جو ذاتی جھگڑے ہیں، آپ کی جو ذاتیات ہے، دعوت تبلیغ والوں سے لے لو، یا پھر آپ کے گھر کے دیگر افراد سے، آپ کے والد ہے، آپ کے بھائی بہن سے جو آپ کا پراپرٹی کا جھگڑا جو چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی ذرا اس کی بڑا صاحب دعوت تبلیغ کے اوپر کیوں نکال رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں نے آپ سے جو تعلق قائم کیا ہے کال کر کے، یہ ایک دوستانہ تعلق ہے، فرینڈلی تعلق، ایک فرینڈشپ کا میں نے آپ کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن آپ میرے ذاتیات پر گئے، میرے استاد تک گئے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں ہی سب سے بڑا عالم، اس لیے کہ میں دعوت تبلیغ کے خلاف ویڈیو بنا رہا۔ ارے ہم آپ کو اگنور کر رہے تھے کئی زمانے سے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، ہر عالم دین کے اوپر ایک عالم دین ہوتی ہے۔ آپ کی کیا اوقات، کیا حیثیت تھی، وہ آج سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو، اور آگے بھی آپ نے جو ویڈیو کے اندر جو بے تکے دلائل دیے ہیں، اور دلائل کو توڑ مروڑ کے جو پیش کیا ہے، وہ سب کے سب ہم امت کے سامنے لانے والے ہیں اور آپ کو بے نقاب کرنے والے ہیں۔ چلیے آگے تھوڑا سا ویڈیو رہا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم بھی دعوت تبلیغ کا کام ہے کہ پوری دنیا میں چلنے، اس کو سنو۔ دو باتیں کہی کہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے خاندان والے ہیں۔ تو مفتی صاحب بڑا عالم کوئی شخص اگر بنتا ہے نا تو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے۔ لاکھوں کے مجمع میں مولانا سعد صاحب جھوٹی حدیث قرآن کے اندر کھلا تعریف کر رہے ہیں، شریعت کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، شریعت کے اطلاقات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، بیسک سٹرکچر کو مطلق کر رہے ہیں۔ تو ایسا شخص آپ کے نزدیک تو بڑا عالم ہو سکتا ہے، علماء حق کے نزدیک ایسا شخص بڑا عالم تو کیا عالم بھی کہلانے کے لائق نہیں۔ اچھا، آپ ان کے معتقدین کی کثرت کی وجہ سے ان کو بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ اچھا، اگر معتقدین کی کثرت کی وجہ سے کوئی بڑا عالم بنتا نا تو احمد رضا بریلوی کے معتقدین آج بھی سب سے زیادہ ہیں۔ بریلویوں کی تعداد آج بھی بڑے صغیر میں دیوبندیوں سے زیادہ ہے۔ آپ چاہیے کہ آپ احمد رضا خان کو بڑا عالم مان لیا اور بریلوی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ بہت بڑے خاندان والے ہیں۔ یہاں پر بس ایک ہی بات کہوں گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، نبی کی اولاد، جب نبی کی اولاد بھی ہدایت سے ہٹ جائے تو اللہ مثال دیکھیے وہ بھی مردود ہو جاتی ہے۔ تو مولانا سعد صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے یہاں نسب نہیں چلتا، صحیح کالا گورا نہیں چلتا، اور چھوٹا خاندان اور بڑا خاندان اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ اللہ کے یہاں شریعت چلتی ہے، قرآن اور سنت یہ حق کا معیار ہے۔ جو قرآن اور سنت کا پابند ہوگا اللہ کے یہاں اسی کی عزت ہوگی۔ ان اکرمکم صحیح بات، بے شک۔ حدیث میں کھلم کھلا جھوٹ بولے، اچھا، تحریف کرے گا، اچھا، جاہلوں کے نزدیک تو مقبول ہو سکتا ہے، اچھا، اللہ کے یہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ریکارڈنگ کے اندر اتنی جو بکواس کیا ہے اس کا جواب سنیے۔ میں نے کال ریکارڈنگ میں ان سے کہا تھا اتنے بڑے عالم دین کے اوپر، اتنے بڑے خاندان کے آدمی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو۔ انزل الناس قدر منازلہم، یہ حدیث اس کو نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے بھی اکرام کیا ہے،
बड़ों का इकराम किया है, आला खानदान वालों का इकराम किया है। अनज़िलन्नास क़द्र मनाज़िलिहिम, इसके ताल्लुक से मैंने कहा था कि इतने बड़े आलिम दीन मौलाना साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मुल्कों के अंदर उनका नाम है, उनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और आगे मैंने एक दो जुमले कहा था, वो रिकॉर्डिंग उसने सुनाया नहीं, उसका पसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने बड़े आलिम दीन के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपको उनसे एतराज़ है तो आप जाओ, आप जाकर निज़ामुद्दीन जाके उनसे बात करो, उनसे पूछो कि ये जो बात आपने कही इससे आपका मकसद क्या है, उनसे जाकर पूछो। ये मैंने इनसे कहा था। अब उस बात को लेकर ये जो बातें जो कर रहा है कि बहुत बड़ा आलिम नाम से नहीं होता है, जो शरीयत के स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, शरीयत की इस्तिलाहात को खराब कर रहा है। अभी मैंने आपको पूरे 1 घंटे की वीडियो में बताया कि भाई शरीयत के स्ट्रक्चर को और शरीयत की इस्तिलाहात को तोड़ मरोड़ का कौन पेश कर रहा है? तुम पेश कर रहे हो, मुफ्ती अरशद दहलवी। तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है, तुम आपको बहुत बड़ा अल्लामा फाहमा समझते हो 2-4 किताबों के हवाले देकर, लेकिन तुम वो हवाले नहीं दे रहे हो, तुम उन हवालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सबसे पहले तो तुमने वो जो 2 कायदे जो मैंने आपको बताया, उन कायदों के साथ ही आपने खिलवाड़ किया है। फिर कुरान की आयतें जो आप पेश कर रहे हो, उन आयतों के साथ आप मनमानी तफसीर पेश कर रहे हो, जो कि हराम है। और आपने जो कहा ना कि अल्लाह के यहाँ पर आला हसब और नसब को नहीं देखा जाता, इन्न अकरकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुमसे कहता हूँ ला तुज़क्कु अनफुसकुम वल्लाहु अअलम बिमन इत्तका। आप मौलाना साहब की हैसियत तय कर रहे हो कि मौलाना साहब की कोई हैसियत नहीं, तो भाई तुम्हारी कौन सी हैसियत है? ला तुज़क्कु अनफुसकुम, तुम भी अपने आप को बहुत पाकीज़ा मत समझो। वल्लाहु अअलम बिमन इत्तका, कौन कितना तक़वी वाला है इसको अल्लाह जानते हैं। तुम कौन होते हो जज करने वाले? तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? और आगे तुमने नूह अलैहिस्सलाम की बेटे की मिसाल दी। तो मेरे भाई, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के ताल्लुक से कुरान की नस्स कतई है कि इन्नहु आमलुन गैरु सालिह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे अहल में से नहीं, इन्नहु आमलुन गैरु सालिह, कि उसके अमाल गैर सालिह अमाल थे। लेकिन मौलाना साहब के अगर आप खानदान को देखो, उनके वालिद को देखो, उनके चचा को देखो, उनके दादा को देखो, उनके नाना को, इनके ताल्लुक से ऐसी कोई कुरान की आयत नहीं है कि इन्नहु आमलुन गैरु सालिह, कि उनके अमाल गैर सालिह थे। तो कुरान शरीफ की आयतों को लोगों के ऊपर फिट करना, आज के ज़माने के लोगों के ऊपर फिट करना, उलमा इकराम ने इसको हराम लिखा है। मैं आपको एक में बेशतर हवाले दे सकता हूँ, यहाँ तक कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की फतवे है इसके ऊपर कि जो आज के ज़माने के लोगों के ऊपर कुरान शरीफ की आयतें जो उस ज़माने के लोगों के लिए नाजिल हुई थी, आज के ज़माने वाले के ऊपर उसको फिट करे, वो हराम काम कर रहा है। तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के ताल्लुक से तो तमाम शवाहिद थे कि उसने इस्लाम ने लाया था। सावी इला जबल यासिमुन मिनल मा, उसने कहा था कि मैं किसी पहाड़ की चोटी का सहारा ले लूंगा, वो मुझे क्या करेगा, पानी से बचा लेगा। कुरान के अंदर इन तमाम चीजों का जिक्र है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्यों मारा गया और वो उनके अहल में से क्यों नहीं है, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा, उसकी दलील तो वहां पर मौजूद है कि उसने ईमान नहीं लाया था। लेकिन यहाँ पर उस आयत को आप यहाँ पर फिट कर रहे हो, धज्जियां नहीं उड़ा रहे हो आप शरीयत की, कुरान की आयतों की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हो, कुरान की आयत आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हो। यहाँ तक कि जब आप देखोगे इलियासी खानदान, मौलाना साहब का खानदान, यहाँ से लेके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला तक इनकी क्या जाती है, पीढ़ी जाती है, इनका सिलसिला नसब जाता है। ये पूरा नसब क्या है, मुसलमान है। और जो आयत आप पेश कर रहे हो उसकी तरफ खुद अल्लाह ताला बता रहे हैं, इन्नहु आमलुन गैरु सालिह, कि उसके अमाल अच्छे थे, गैर साले अमाल वाला बंदा था। और इनके ताल्लुक से आप वो बातें यहाँ पर आप फिट कर रहे हो, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप, एक आदमी को नहीं बल्कि मौलाना साहब के पूरे खानदान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, जिसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी है, मौलाना हारून साहब भी है और मौलाना इलियास साहब भी है, और इनकी पूरी नस्ल है, पूरा खानदान है। शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी जुर्रत आपके अंदर कहां से आ गई कि किसी के आप ईमान पर हमले कर रहे हो, किसी के तक़वी के ऊपर हमला कर रहे हो। तुमको क्या पता कौन कितना आला है, अल्लाह के यहाँ पर किसका क्या मकाम है। और तुम जो इल्जाम जो लगा रहे हो कि मौलाना साथ बड़े बड़े मजमे के अंदर कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, अहादीस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो तुम कौन होते हो तय करने वाले? अहले इल्म है। इससे पहले भी अहले इल्म में एतराज किया था, मौलाना साहब ने उसके जवाब दिए हैं। मौलाना मज़ारुल उलूम के मौलाना सलमान साहब ने उसके ऊपर मुस्तकिल एक किताब लिखी है कि मौलाना साहब के जिन बयानात के ऊपर एतराज किया गया है, वो बयान, उन बयानात की दलीलें, उन बयानात के हवाले किताबों के अंदर मिलते हैं। वो तमाम पिछली बातें रद्द हो चुकी है। अब तुम जैसे बचकाने खड़े होंगे और ये कहेंगे कि मौलाना साहब ऐसा करे, तुम्हारे इल्म का लेवल क्या है?
तुम्हारा इल्म का लेवल क्या है? कुछ भी नहीं। तुमको एक कायदे का तर्जुमा करते नहीं आ रहा। कुरान शरीफ की आयतें आप किसी के ऊपर फिट करके किसी को भी गुमराह और काफिर करा दे रहे हो, और किसी के भी ईमान और किसी की भी जातियात के ऊपर हमले कर रहे हो। ये अधिकार तुमको किसने दिया? नाउज़ बिल्लाहि मिन जालिक। थोड़ा शर्म करो, अल्लाह तुमको हिदायत दे। आगे सुनते क्या कह रहा है। उन्होंने एक बहुत कॉमेडी बात कर दी। किसी बंदे के ताल्लुक से दायरे कह रहे हो कि हयात से मरा नहीं है, वो हयात से वो भी मरा नहीं है। इंसान मौत तक अपनी जात की इस्लाह करने का पाबंद है। सुनो, ये बहुत अच्छी बात बताई। कब्र में चले जाते ये बात बेवकूफ को समझ में नहीं आई। आज मौला साहब गलती कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर मौला साहब उस गलती से तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, ये मुमकिन है कि नहीं? इन्नमल आमालु बिल खवातीम को पेश करके ये कह रहे हैं कि चूंकि ये इम्कान है कि मौलाना साद साहब मौत से पहले पहले तौबा कर सकते हैं, इसलिए उनकी इस्लाह करने की जरूरत नहीं है और उनको रोकने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मकसद था ही नहीं। तो तबलीगी जमात को अपने सारे मराकिज कब्रिस्तान में शिफ्ट कर देना चाहिए और मुर्दों में काम करना चाहिए। देखिए इसकी जुर्रत देखो, इसके जुमले देखो, कितनी बड़ी खबासत कर रहा है। इम्कान है ना मौत से पहले तौबा कर लेगा, क्यों आप लोगों के घरों में जाकर जो है ना उनको दीन की दावत देखो बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। मेरी बात का मतलब ही नहीं समझा ये। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मुफ्ती साहब आप दावत और तबलीग के मुरवजा काम के ऊपर इश्काल कर रहे हैं, तो चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, आप खुद हमें कोई और तरीका बता दीजिए। ये दूसरी बात है। पहली बात, मौलाना साद साहब ताल्लुक से मैंने ये कहा था कि आपको इस्लाह करना है ना, तो मौलाना साद साहब निजामुद्दीन में बैठे, अभी हयात मरे नहीं है। इन्नमल आमालु बिल खवातीम की जो मैंने जो हदीस जो पेश की थी, वो इस वजह से पेश की थी कि बंदे का खात्मा उसके आखिरी अमल के ऊपर जो उसका खात्मा होता है वो मोतबर होता है। तो अभी तक वो मरे नहीं ना कि भाई वो गलती कर रहे हैं और गलती के ऊपर ही उनकी मौत हो, ऐसी बात तो नहीं ना। भाई गलती कर रहा था आदमी, कल तौबा कर सकता है, उसकी इस्लाह कर सकता है ना। हम भी ये कहते हैं भाई होती है गलती, हर आलिम दीन से गलती होती है, फक़हा से गलतियां हुई है, बड़े बड़े इमामों से गलतियां हुई, उन्होंने अपनी गलतियों को माना है। मौलाना साद साहब से भी गलती हो रही है, तो मौलाना साद साहब भी गलती की इस्लाह कर सकते, तुम जाके उनको निजामुद्दीन में जाके बताओ। मेरा ये मकसद था। ये इस बेवकूफ ने मेरी बात का मतलब ये लिया कि मौलाना साद साहब जिंदे है, मतलब ये कह रहा है कि भाई जिंदा है तो उनकी इस्लाह नहीं करनी चाहिए, मरने के बाद इस्लाह करनी चाहिए। फिर आगे ये कह रहा है बेवकूफ कि सारे तबलीगी मराकिज़ को कब्रिस्तान में लेके चले जाओ। अरे पागल, मेरी बात को समझ पहले, सामने वाला क्या कह रहा है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अभी मौलाना साद हयात है, उनके पास जाओ, उनको बता कि तुमसे यहाँ गलती हो रही, यहाँ गलती हो रही है। हो सकता है वो अपनी बात की इस्लाह कर दे, तुझे सही हवाला दे दे कि बेटा जहां तक तेरी रसाई नहीं, वहां से हमने इल्म हासिल किया है, देख ये फला फला किताब में लिखा है, वो तेको जवाब वापर देंगे। और मैंने ये कहा कि जब तुझे उस बंदे के ताल्लुक से पता ही नहीं, मतलब एक मिसाल दे, आप समझे, किसी बंदे के ताल्लुक से आपको पता ही नहीं कि उसका आखिरी अमल क्या था, अच्छा था या बुरा था, उसका खात्मा कहाँ हुआ। कादियानी के ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि कादियानी का जो खात्मा हुआ है वो कुफ्र पर हुआ है। तो आज हम ढरले से कह सकते हैं, सीना ठोक कर कह सकते हैं, कादियानी क्या था? कादियानी मुर्तद था, काफिर था, इसने नबूवत का दावा किया था। मौलाना साद साहब के ताल्लुक से आपको जरा भी पता नहीं है कि मौलाना साद साहब का आखिरी अमल क्या होगा। अभी मौलाना साहब मरे नहीं है, अभी वो हयात है। अब जाकर तू इस्लाह कर ले। वो जिस अकीदे के ऊपर मरेंगे, वहाँ हम कह सकते हैं कि भाई इस बंदे का इंतकाल फरा अकीदे के ऊपर हुआ है, ये उसका आखिरी अकीदा था और ये उसका आखिरी नजरिया था, आखिरी इसके ऊपर हम फतवा लगा सकते हैं कि हाँ इसका, जैसे कादियानी का आखिरी नजरिया था, फतवा उसके ऊपर लग गया, बात खत्म हो गई। शकीली क्या है? हराम है। शकीली क्या कर रहा है? नबूवत का दावा कर रहा है, मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा कर रहा है। अभी तो हम उसको काफिर कह रहे हैं, लेकिन अगर वो मरने से पहले अगर तौबा कर लेता है और उसके तौबा के शवाहिद अगर मिल जाती है कि हाँ भाई इसने मरने से पहले तौबा कर लिया था, तो किसी आलिम के अंदर किसी आलिम को इस बात की इजाजत नहीं होगी कि वो शकीली को काफिर कहे। लेकिन अगर शकील बिन हनीफ का इंतकाल इसी बात के ऊपर होता है कि वो अपने आप को मेहदी कहता है, वो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहता है और वो अपने आप के नबी होने का दावेदार है, और इसी अकीदे के ऊपर उस खबीस की अगर मौत होती है, तो तुम कह सकते हो कि हाँ ये खबीस जलालत और गुमराही की मौत मरा। लेकिन अभी वो हयात है, उसके लिए तो हम यही कहेंगे अल्लाह उसको हिदायत दे। और अभी तक तो वो उसका दावा, जो उस दावे के ऊपर हमने फतवा लगा दिया कि भाई ये बिल्कुल काफिर है, क्योंकि इसने नबूवत का क्या किया है? दावा किया है, ठीक है। लेकिन अगर ये इन्नमल आमालु बिल खवातीम, ये मरने से पहले अगर ताइब हो जाता है, वो क्या, तब भी आप यही कहोगे कि नहीं उसने नबूवत का दावा किया था, चूंकि वो क्या है?
مفتی طارق مسعود صاحب سے قرآن شریف کی ایک آیت کے ترجمہ کرنے کے اندر تھوڑی سی غلطی ہو گئی. لنصفعن بالناصیہ، آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے، شاید چکاگو امریکہ کے اندر ان کا بیان تھا. مفتی صاحب کے اوپر گستاخ رسول گستاخ قرآن کے فتوے لگے. مفتی صاحب نے توبہ کر لی اور رجوع کر لیا. کیا کر لی؟ توبہ بھی کر لی، رجوع بھی کر لی. اس کے باوجود آپ بھی آج بھی فرقہ باطلہ والے مفتی صاحب کو گستاخ قرآن گستاخ نبی کہتے. آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ بھی کہو نا، غلطی تو ہوئی نا. اگر غلطی نہ ہوتی تو مفتی صاحب توبہ کیوں کرتے اور سرعام آ کر رجوع کیوں کرتے؟ غلطی ہوئی اس لیے رجوع کیا نا، غلطی ہوئی اس لیے رجوع کیا نا. تو انما الاعمال بالخواتیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ مرتا نہیں ہے تب تک اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جب وہ مر گیا اور جس عقیدے پر وہ مرے گا، اچھا یا برا، اس کے اعتبار سے آپ کو فتویٰ دینا ہے، اس کے تعلق سے رائے قائم کرنا ہے. تو میرے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ مولانا سعد صاحب ابھی تک مرے نہیں، یہ حیات ہے، زندہ ہے. تو جا کر ان سے مل، بات کر، بتا ان کو بھائی آپ کی یہ بات غلط ہم کو لگ رہی ہے، آپ کا ایسا ایسا بیان سنے، وہ اس کا جواب دیں گے. لیکن تو نے میری بات کا نیگیٹو مطلب لیا کہ بھائی زندوں کی اصلاح نہیں کرنے کا، مردوں کی اصلاح کرنے کا، اس لیے سارے تبلیغی مراکز کو قبرستان شفٹ کر دینا چاہیے. ارے کیسی ذہنیت ہے تیری؟ فتین ہے تو فتین. تو جب میری بات کو، مفتی ارشد دہلوی، غصہ آ رہا ہے میرے کو، تو میری بات کو توڑ مروڑ کے پیش کر سکتا ہے تو تم مولانا سعد صاحب کی باتوں کو توڑ مروڑ کے کیوں نہیں پیش کر سکتا؟ میں تو تیرا دشمن نہیں ہوں، مولانا سعد صاحب تیرے دشمن ہے نا. نہ جانے کندہ ذاتیات، تیری ذاتیات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو منظر عام کے اوپر لاؤں گا، اس لیے کہ تم نے میری ذاتیات کے اوپر حملہ کیا. اب مجھے تو نکالنا پڑے گا نا تم کون ہو، کہاں سے آؤ. دلی میں آ کر، ممبئی سینٹر میں بیٹھ کر وہ دودھ والے کے مکتب کے اندر آپ پڑھاتے ہو اور وہاں سے آپ فتنہ پھیلا رہے ہو. ہم اگر ایکشن لینے پہ آئے نا، 1 گھنٹے میں آپ کی واٹ لگا سکتے، 1 گھنٹے میں حد کے عزت کا مقدمہ آپ کے اوپر درج کرا سکتے 1 گھنٹے میں. لیکن نہیں، ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، ہم آخری دم تک آپ کی اصلاح کرتے رہیں گے. تو آپ زیادہ اڑو مت. کوئی اگر کچھ نہیں کہہ رہا ہے نا، آپ یہ مت سمجھو کہ ہم ہی بھگوان ہے، نعوذ باللہ، یہ مت سمجھو. ہاں، جس دن ہم ٹھکائی پر آئے نا، اچھے اچھے کی ٹھکائی ہم نے کیے ہے ماضی قریب میں. جاؤ ذرا 2018 19 20 سے لے کے 2025 تک جاؤ ذرا، جب یہ میٹر جب شروع ہوا تھا وہ ٹائم پہ ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر کیا تھا، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کے سمجھ میں آ جائیں گا. تو مفتی صاحب، آپ نے میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپ میرے مجرم ہو، آپ نے غلط بات میرے تعلق سے چلائی آپ کے چینل کے اوپر. آپ جب تک اس سے رجوع نہیں کرتے اور جب تک آپ اس سے توبہ نہیں کرتے، ہم سے معافی تلافی نہیں کرتے، ہم آپ کو معاف کرنے والے نہیں. آگے چلتے. یہ جواب ہے کہ جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1350 سال تک لوگ تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور اصلاح کا کام کر رہے تھے، اور ایسی شاندار تبلیغ اور شاندار اصلاح کا کام شاندار کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچا دیا، اسی ترتیب سے آپ بھی کام کیجیے. اور وہ ترتیب کیا ہے؟ مطلق ہے. آپ جس طرح مطلق چاہیں لوگوں کو دین کی مطلق بات پہنچا سکتے ہیں، اور جس طرح چاہیں آپ اصلاح کر سکتے ہیں. تو جس طرح 1350 سال تک صحابہ، تابعین، تابعین، فقہا، اصولیین، محدثین، مفسرین، یہ سب تبلیغ کا کام کر رہے تھے بلا کسی طریقے کو متعین کیے، اسی ترتیب سے کام کرو. یعنی آپ کو یہ ضد کیوں ہے کہ ہمیں تو کوئی ایک مخصوص طریقہ بنا کر دے دو اور ہم اس کو فرض اور واجب بنائیں گے اور اس کے اس کا جواب سنتے ہیں. اور پھر جو ہے ہم کام کریں گے. 1350 سال تک جس طرح کام ہو رہا تھا اس طرح کام کرو، کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر امر مدرک بالقیاس اور غیر مدرک بالقیاس پر جو رائتا مفتی سالم صاحب آپ نے پھیلایا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے یہ مفتی کہہ رہا ہے کہ کام مطلق کرنا ہے، کام مطلق کرنا ہے. آپ کو نئی کام کی نئی ترتیب کیوں چاہیے؟ بھائی یہ جو بات میں نے اس سے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ دار التبلیغ کی جو مروجہ جو طریقہ ہے، 3 دن جانا، چلا جانا، 4 مہینے جانا، یہ اجتماعات ہے، گشت کی محنت ہے، مقام 5 کام ہے، مستورات کی محنت ہے، مجموعہ جماعت کا عمل ہے، پہلا گشت ہے، دوسرا گشت ہے، سینٹر کے جوڑ ہے، تعلقے کے جوڑ ہے، سینٹر کے جوڑ ہے، ضلع کے جوڑ ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کو غیر کیا لگتی ہے، مروجہ لگتی ہے، تو کوئی ایک ایسا طریقہ ہم کو بتائے جس سے ہم کیا کریں، عوام کی اصلاح کے لیے نکلے. یہ جملے میرے نہیں تھے، میں نے اس ویڈیو میں، اس ریکارڈنگ میں میں نے آگے کہا تھا، یہ جملے میرے نہیں مفتی صاحب، یہ جملے ایک بہت بڑے عالم دین جن کے حوالے تم بھی دیتے ہو، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مقلدوں اور جماعت اسلامی والوں سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب اس مروجہ تبلیغ کے کام کو جب آپ قرآن حدیث کے اندر ڈھونڈتے ہو، وہاں آپ کو نظر نہیں آتی، اس وجہ سے آپ اس کو بدعت کہتے ہو. مطلب
یہ جو اعتراضات جو لے کر آیا ہے یہ ارشد دہلوی، یہ اس کے اعتراضات نہیں ہیں، یہ جماعت اسلامی اور غیر مقلدین کی طرف سے کئی زمانے سے یہ اعتراضات ہو رہے ہیں، ہمارے علماء فقہا کئی زمانے سے ان کو جوابات دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں ایک مستقل ویڈیو بناؤں گا۔ مفتی ارشد دہلوی یہ غیر مقلدوں کا پروقتہ ہے، غیر مقلدوں سے متاثر ہے، غیر مقلدوں کے ٹچ میں ہے۔ ایک خط غیر مقلد نے اس کے لیے لکھا تھا، وہ میں نے اس ریکارڈنگ کے کومنٹس کے اندر میں نے پن کیا ہوا ہے، اب وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو مستقل اس خط کے اوپر بناؤں گا۔ تو اس کو جو دعوت و تبلیغ کے خلاف جو بھڑکا رہے ہیں نا، وہ کون ہے؟ میں نے اس کو ریکارڈنگ میں کہا تھا، آپ کو دعوت تبلیغ کے خلاف بھڑکانے والے یہ کوئی تبلیغی نہیں ہے، یہ اہل دیوبند نہیں، بلکہ یہ بریلوی، غیر مقلد، قادیانی، جماعت اسلامی والے لوگ ہیں جو قاسمی، ندوی اپنے نام کے مظاہری اپنے نام کے آگے لگا کر آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ ان کا نام دیکھ کر، ان کے القاب دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ دیوبند سے فارغ ہے، قاسمی ہے، وہ مظاہر سے فارغ ہے، مظاہری ہے، وہ ندوہ سے فارغ ہے، وہ ندوی ہے۔ وہ اپنے نام کے آگے اس طرح کے القاب لگا رہے ہیں، لیکن وہ حرام خور جھوٹے ہیں۔ وہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے اور آپ کو تبلیغ خلاف استعمال کرنے کے لیے اس طرح کا بہروپیہ بنا رہے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو آڈیو میں بھی کہا تھا، لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اس کے بعد مستقل دلیل کے ساتھ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ کو نئی ترتیب کیوں چاہیے، مطلق کام کیجئے، تو میں نے جو آپ سے جو میں نے آپ سے بات جو کہی تھی، جو میں نے آپ سے مطالبہ کیا تو میرا مطالبہ نہیں تھا، وہ جماعت اسلامی والوں سے مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر کیا تھا۔ اس کے شواہد میرے پاس موجود ہے، وہی میں نے آپ سے کہا۔ لیکن جماعت اسلامی والے بھی اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک کوئی ایسی مؤثر ترتیب نہیں بنا سکے جس سے عوام الناس کی عام اصلاح ہو سکے۔ اور آپ کون ہے، آپ کی اوقات ہی کیا؟ ایک چھوٹے سے مکتب میں بیٹھ کر پڑھاتے ہو، دودھ والے کے مکتب کے اندر۔ بہرحال جانے دو۔ آگے آپ نے جو بات کہی ہے مطلق کام کرنے کی، تو مفتی صاحب آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، طب تابعین، اللہ والے سے لے کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جو زمانہ ہے، اس زمانے میں سارے لوگوں نے مطلق کام کیا ہے۔ ذرا مطلق کی تشریح بھی کر دیتے۔ بس صحابہ اکرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔ مانتے ہو اس بات کو؟ نہیں مانتے ہو، میں اسماء و رجال سے آپ کو حوالہ دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، صحابہ اکرام کے بعد اولیاء اللہ کتنے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، اس کی میں انشاءاللہ آپ کو ایک لسٹ دے دوں گا۔ آپ ذرا تاریخ کے اندر جائے، ہسٹری کا تو تھوڑا بہت آپ مطالعہ رکھتے ہوں گے، فزکس میں تو آپ بڑے ماہر ہو، ذرا ہسٹری کا بھی آپ ذرا مطالعہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ اکرام نے مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا تھا اور مطلق اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، مطلق نکل گئے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جنت البقیع، جنت المعلی کے اندر صحابہ اکرام کی 10 سے 12 ہزار قبریں ملتی ہے، جو 10واں حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے؟ 10واں حصہ ہے، اور 9 حصے صحابہ اکرام کی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہو؟ فائن ٹچ کے اس چھوٹے سے مکتب کے اندر آپ نے کیوں مقید کر دیا اپنی ذات کو؟ سامنے ایک کیمرہ لگا دیا، 2-4 کتابیں پیچھے لگا کر بیٹھ گئے، اپنے آپ کو مقید کر لیا۔ آپ نے مطلق کو مقید کیا نا۔ ارے جب ان اللہ والوں نے مطلق کام کیا ہے تو انہوں نے مطلق اپنے گھروں کو چھوڑا نا۔ ایسے بہت سارے اللہ والے آپ کو ملیں گے جو باہر سے آئے تھے، انڈیا میں آئے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے آئے تھے، یہاں پر انہوں نے دین پھیلایا، ٹھیک ہے، اس مروجہ تبلیغ کے مطابق نہیں پھیلایا، لیکن جس اعتبار سے پھیلایا اپنے گھر کو چھوڑ کر ہی آیا نا۔ نکلنا، مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نکلنا بالذات مقصود ہے۔ تو بالذات صحابہ بھی نکلے، بالذات تابعی بھی نکلے، بالذات طب تابعی بھی نکلے، اور بالذات اولیاء اللہ بھی نکلے، اور یہ کب تک نکلتے رہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک نکلتے رہے۔ اور تم نے اپنے آپ کو مقید کر دیا ایک مدرسے کے اندر، تم نے اپنے آپ کو مقید کر دیا ایک مکتب کے اندر، تم نے اپنے آپ کو مقید کر دیا یوٹیوب کے اوپر۔ کیوں مطلق کیا تم نے؟ اب تم بدعتی نہیں ہو رہے ہو؟ تو مطلق کام تھا، مطلق کرنا تھا نا۔ کیا کرتے تم صبح شام تک؟ تم کیا کرتے ہو؟ آدھا وقت بیوی کے آغوش میں گزرتا رہے گا، اور آدھا وقت اس کے نکتہ چینی کرنے میں گزرتا رہے گا، اور راتیں ہوتی رہیں گی، راتیں ویڈیو بنانے میں گزرتی رہیں گی۔ کتنے سال سے آپ ویڈیو بنا رہے ہو؟ کون سا مطلق کام کیا آپ نے؟ کیوں اپنے آپ کو مطلق کر دیا؟ صحابہ اکرام، تابعی، طب تابعین، اللہ والوں نے مطلق کیا سمجھا؟ گھر سے نکلنے کو مطلق سمجھا۔ اللہ والوں نے، صحابہ اکرام نے، تابعین، طب تابعین نے گھر سے نکلنے کو مطلق سمجھا۔ اور تم مطلق کس کو سمجھ رہے ہو؟ اپنی کار کے اندر بیٹھ کے ویڈیو بنانے کو، اپنے چھوٹے سے مکتب کے اندر، وہ دودھ والے کے مکتب میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے کو آپ نے مطلق سمجھا ہے؟
अरे क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? बनाते आए हो अभी तक, अब बाप आया, बाप। देख देख तेरा बाप आया, बोलते ना अब बाप आया है। तुम बोलते हो ना दलाइल क्या बादशाह, उस बादशाह के बाप है हम लोग। अब आप आओ ना, अभी आगे वीडियो बनाओ, बनाओ मेरे खिलाफ, मेरे रद्द में कितने वीडियो बनाते, बनाओ, देखते हैं आपके अंदर कितना दम है। अब ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। जैसा अपने आप को आपने मुक़य्यद करके आप खुद बिदअती बन गए ना, अब ये सिलसिला इंशाल्लाह चलते रहेगा। बोले मुतलक तबलीग करो, मुतलक तबलीग करो, नाम ले रहे हो सहाबा ताबीन तबे ताबीन। अरे ये भी अपने घरों को छोड़ छोड़ कर निकले। 1,00,000 सहाबा में से 12,000 कब्रें मिलती है सिर्फ, बाकी पूरे सहाबा इकराम दुनिया के चारों कोनों के अंदर फैले हैं। बाहर से अल्लाह वालों ने आकर यहाँ पर दीन फैलाया है, और तुम बोलते हो कि मुतलक मुतलक मुतलक। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? गैर मुताला मौलवी और गैर मुक़ल्लिदों को ही बेवकूफ बनाना। हम जैसे जब उलमाए देवबंद के जब शागिर्द मैदान में आ जाएंगे ना, और जैसा कि मैंने कहा था, जिस दिन मैदान में आ गया ना और जिस दिन किताबें उठा लिया ना, मुताला करना शुरू किया ना, फिर वाट लगा दूंगा। अब मैदान में हम लोग आ गए, अब तुमको बताऊंगा असली देवबंदी कौन है। असली देवबंदी हम है, तर्जुमान अहनाफ। एक जमाने तक हनफियत और अहले देवबंद का हमने दिफा किए है, बड़े बड़े एतराजात के हमने जवाब दिए गैर मुक़ल्लिदों को, जमात इस्लामी वाले को, बरेलवियों को। हमारा पुराना चैनल जरा जाकर देखो, जरा हालात के हिसाब से हम जरा दूसरे सामाजिक काम में क्या लग गए। वो कहते हैं हम क्या शरीफ हो गए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई, वैसी बातें हो गई ना। तो मुफ्ती साहब अपने आप को हीरो मत समझो, अपने आप को हीरो मत समझो, अपनी औकात में रहो। और जो लोग आपको पिन कर रहे, जो लोग आपको प्रमोट कर रहे, फंडिंग कर रहे, जिन लोगों से आप इंस्पायर होकर दावत तबलीग के खिलाफ मैदान में उतरे हो ना, भारी पड़ेगा मुफ्ती साहब। हाँ, हम अगर एक्शन लेने पे आए ना, फिर आपकी माँ, आपकी बहनें, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपके ऊपर रोएंगे। फिर बोलना नहीं मुफ्ती सालिम ने ऐसा किया वैसा किया। इसलिए कह रहा हूँ औकात में रहो। दलाइल कुछ दम नहीं तुम्हारे दलाइल के अंदर, देख लिया मैंने, एक इबारत पढ़ते नहीं आती। बहरहाल चलो, आखिरी में तुमने क्या कहा वो तुमको सुनाता हूँ। कौन के अंदर साहब ने आपको बता दो तशरीफ भाई अल्लाह का वास्ता देता हूँ, इशाअतुल उलूम अक्ल कुआ का नाम हरगिज बदनाम मत करो। इस तरह की बकवास करके मौलाना गुलाम मस्तानवी साहब की रूह को कब्र में मत तड़पाओ, और किसी प्रैक्टिसिंग मुफ्ती के पास दारुल इफ्ता में जाओ और उससे समझो कि गैर मुदरक बिल क़यास और माला मजाल फी इज्तिहाद होता क्या है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन। क्या बोला इसने? अक्ल कुएं का नाम बदनाम मत करो, मौलाना गुलाम मस्तानवी की रूह को कब्र में न तड़पाओ, और किसी प्रैक्टिसी मुफ्ती के पास जाकर क्या करो, इल्म हासिल करो। अब मैं तुमको बोलता हूँ, अपने बाप का नाम बदनाम मत कर, बेचारा बहुत नेक आदमी है। और अपने फाइन टच मकतब का नाम बदनाम मत कर, बहुत खिदमत है मकतब वालों की। और दारुल देवबंद का नाम बदनाम मत कर। अब एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं कि मौलाना सलमान बिजनूनी साहब के ताल्लुक से तूने क्या कहा। मौलाना सलमान बिजनूनी के ताल्लुक से तूने क्या कहा? तेरे उस्ताद होंगे, बड़े हैं, दारुल देवबंद के बड़े असातिज़ा में से है, कद आवर उलमा में से है, उनके ताल्लुक से तू ये कह रहा है कि मुझे उनसे इख्तिलाफ है। तेरी औकात है उनके सामने? और मौलाना गुलाम मस्तानी तक तू गया, तू क्या है रे? दिल्ली से आया, दिल्ली से आके मुंबई में बैठा, तेरी औकात, तेरी हैसियत क्या है? एक इबारत तो तुझे पढ़ते आती नहीं। हाँ, पूरे वीडियो के अंदर तो मैंने तेरा कचरा कर दिया। क्या औकात है तेरी? हाँ, हमको बोल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा को हमारे ऊपर इत्मीनान है। तुझसे पहले तेरी ज़हनियत के लोग गाड़ी करके अलग अलग इलाके से अक्ल कुआ गए थे मेरी शिकायत लेकर। हमारे उस्तादों को पता है हम क्या करते क्या नहीं करते, उनसे कोई ढका छुपा नहीं है। दलाइल के मैदान में हम जहाँ फंसते हैं ना, हमारे उस्तादों को फोन करके उनसे रहबरी हासिल करते हैं। और क्या कहा, किसी प्रैक्टिकली मुफ्ती के हाथ में जाकर प्रैक्टिस करो, इसकी जरूरत बेटा तुझे है। तुझे शरीयत के कायदे ही पता नहीं। ते कान बिल्ली कौन, बिल्ली कान चूहे को तुम लगा रहे हो, और हमें कह रहे हो कि किसी मुफ्ती को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब है, हमारे असातिज़ा है, हम उनकी रहबरी लेते हो। तुम्हारा असातिज़ा तो तुम्हारे उस्ताद कौन है? चलो एक काम करते, मैं मुंबई आता हूँ, तुम्हारे उस्ताद के सामने बैठते, ऑन रिकॉर्ड बनते, कैमरा तुम्हारा, माइक तुम्हारा, लोग तुम्हारे, जगह तुम्हारी, उस्ताद तुम्हारे, सब तुम्हारा। मैं आता हूँ इंशाल्लाह वहां पर। किसी के बाप का डर नहीं। जहाँ तुम रहते हो ना, जे हॉस्पिटल पर जहाँ आप रहते हो ना, वहां पर मेरे मामू लोग, मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं। आता हूँ मैं जे के पास, चलो मिलो, कौन सी मस्जिद में बैठना है, मदरसे में बैठना है, या तुम्हारे वो अलेक्जेंड्रा थिएटर के अंदर बैठना है, या फाइन टच के अंदर बैठना है, कहाँ बैठना है बोलो, आमने सामने आकर बैठता हूँ। चलो बुलाओ तुम्हारे उस्ताद को, हो जाए फिर एक मरतबा मुबाहिसा, मुनाकिशा, मुनाजिरा, जो करना है उसके लिए हम लोग तैयार है। तो बेटा जातियात पर मत जा,
तो कितने पानी में ना हमने देख लिया तेरे को। मेरे उस्ताद तक मेरे मदरसे तक जाएगा ना बेटा, तेरे को महंगा पड़ेगा, आखिरी बार समझा रहा हूँ। और तेरे जो छेले चपाटे जो है ना, हाँ, जो कमेंट्स के अंदर बक 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 करते रहते, पक 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 करते रहते, ये गैर मुताला मौलवी, ये कुछ काम के नहीं। इसमें तो अक्सर गैर मुक़ल्लिद होंगे, शकीली होंगे, जमात इस्लामी वाले होंगे, जिनके बल बोते वो तो बहुत उछल कूद कर रहा है ना। बेटा तुम्हारे भी हवा उकड़ जाएंगी, इनकी भी हवा उकड़ जाएंगी। चलो ये लोग तो सामने नहीं आते, पर तुम सामने हो, तो तुम ये मत समझो कि तुम ये मत समझो हम मुंबई सेंटर नहीं आ सकते, तुम ये मत समझो हम तुम्हारे गिरबान तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुमने हमारी जातियात निकाली ना बेटा, हाँ, तो पूछो इससे पहले यासिर मेवाती, आमिर हैदराबादी का नाम मैं बार बार क्यों लेता हूँ, कैसी वाट लगी है उनकी, जरा पूछो जाकर। बहरहाल दोस्तों, तमाम बातों का खुलासा ये है कि मुफ्ती अरशद दहलवी एक नंबर का निकम्मा मौलवी है। इसके दलाइल और इसकी सलाहियत क्या है आपने खुद ने देख ली है, और दावत और तबलीग के ताल्लुक से हमारा नजरिया क्या है, हमारा अकीदा क्या है, ये भी आपने देख लिया है। जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करें। कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे आकर मुझे पूछ सकते हैं। और अगर मैं फिर एक बार कहता हूँ, मुफ्ती अरशद दहलवी के अंदर दमखम है, अगर ये कहे कि सामने आकर बात करो, तो हम मुंबई में आकर रूबरू बैठकर इस मुफ्ती से, इसके उस्तादों के सामने, इसके मकतब में बैठकर डिबेट करने के लिए तैयार है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।